السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے محبت اعتبار کی صورت۔ ناول کی رائٹر ہے راحت جبیں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میرا خیال ہے بابا جان اب ہم تھک گئے ہیں۔ حیا کھرپی رکھ کر سیدھی ہوئی اور گلاب کے پودوں کی کاٹ چھانٹ میں مصروف بابا جان کو مخاطب کیا۔ یہ ہم سے کیا مراد ہے؟ بابا جان بدستور اپنے کام میں مصروف رہے۔ ہم سے مراد میں اور آپ اور ان کی پشت پر کھڑی ناقدانہ نظروں سے گلاب کے پودوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ بیٹا جی صرف اپنی بات کرو، ساتھ میں بابا کو کیوں بدنام کرتی ہو؟ وہ اس کی طرف پلٹے، پھر بے اختیار مسکرا دیے۔ اس کا حلیہ ہی ایسا ہو رہا تھا، گلابی ہاتھ پیر مٹی میں لتڑے تھے، کپڑوں کا برا حشر تھا۔ وہ کیونکہ پودوں کی طرف متوجہ تھی سو ان کا مسکرانا نہ دیکھ سکی۔ باقی کام عبدل کر لے گا۔ شام بھی تو گہری ہو گئی ہے۔ حیا کو سردی محسوس ہو رہی تھی۔ بھئی ہم تو ابھی تھکے نہیں، آپ آرام کر سکتی ہیں۔ بابا جان دوبارہ پودوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بابا جان تھکن آپ کے چہرے سے ہویدا ہے، وہ جھنجھلائی۔ پر آپ فوجی لوگ کبھی دوسروں کی بات نہیں مانتے، بس اپنی ہی منواتے ہیں۔ عبدل جی سر جی۔ عبدل بوتل کی جن کی طرح نازل ہوا۔ یہ سارا جھاڑ چنگار اکٹھا کر کے آگ لگا دو، اس نے حکم دیا۔ سر جی جھاڑ چنگار اکٹھا کرنا ہے اور آگ کس کو لگانی ہے؟ اس نے ہونکوں کی طرح پوچھا۔ اس لون کو، حیا جل کر بولی۔ اچھا جی۔ وہ فوراً پلٹا۔ کہاں جا رہے ہو؟ حیا نے روکا۔ پٹرول لینے۔ عبدل بڑے سکون سے بولا۔ بابا جان وہ جھنجھلا کر پلٹی۔ کیا چیز ہے یہ؟ انسان ہے بیٹا جی۔ انہوں نے سرتاپا عبدل کو دیکھ کر گویا تصدیق کی۔ پتہ نہیں کس قسم کا انسان ہے، کہو کچھ سمجھتا کچھ اور ہے۔ بھئی آگ لگانے کی کوئی تک نہیں؟ کیوں اوزون کی تہہ کو تباہ کرنے پر تلی ہو؟ اس کی کھاد بنائیں گے۔ بھئی عبدل یہ جھاڑ چنگار اکٹھا کرو اور زمین میں دفن کر دو، بابا جان نے کہا۔ جھاڑ چنگار اکٹھا کرنا ہے تو دفن کس کو کروں؟ عبدل معصومیت سے گویا ہوا۔ تمہیں؟ حیا مٹھیاں بھینچ کر چلائی، پھر بابا جان کا بازو کھینچتے ہوئے بولی۔ چلیں بابا جان اندر۔ بابا جان آرام سے کھینچتے چلے گئے اور کوریڈور کے پاس ذرا سے رکے۔ حیا بیٹی پہلے مان لو کہ تم شرط ہار چکی ہو۔ مان لیا بابا جان۔ تو اس خوشی میں کافی اپنے ہاتھوں سے بناؤ گی؟ انہوں نے حیا کے بالوں میں اٹکا تنکا نکالا۔ بالکل بناؤں گی، لیکن پہلے آپ نہا کر کپڑے بدل لیں، میں بھی نہا لیتی ہوں، وہ سعادت مندی سے بولی۔ ٹھیک ہے، اسٹڈی میں آ جانا، میں آتش دان گرم کرتا ہوں۔ بابا جان کا کہنا تھا کہ نئی نسل بہت کاہل اور سست ہوتی جا رہی ہے۔ 1 گھنٹہ کام کرنے کے بعد انہیں 2 گھنٹے آرام چاہیے، بس اسی بات پر شرط لگ گئی۔ بابا جان کا کہنا تھا کہ وہ اب بھی کئی گھنٹے کام کر سکتے ہیں اور یہ کہ ان میں اتنا دم خم اب بھی موجود ہے کہ اس جیسے کئی جوانوں کو زیر کر سکے۔ اسی شرط کے نتیجے میں لان کی صفائی شروع ہوئی اور اب اس کا تھکن کے مارے برا حال تھا اور بابا جان چونکہ فٹ فاٹ تھے۔ وہ نہا کر نکلی تو نہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں سے ڈھلتی ہوئی شام جھانک رہی تھی اور نم ہوا کے جھونکے کمرے کو سرد کر رہے تھے۔ اس نے کھڑکی بند کی اور کچن میں آ گئی۔ ماسی زینت رات کے کھانے کی ابتدائی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ماسی زینت بھی اتفاق سے اس گھر میں آ گئی تھی کہ یوں ایک دن حیا کالج سے واپس آ رہی تھی۔ کالج کیونکہ وہاں سے بس 15 منٹ کی واک پر تھا، سو حیا مزے سے واک کرتی ہوئی کالج سے واپس آتی تھی۔ نہ کبھی گاڑی کا تکلف کیا، نہ کبھی کالج وین کا۔ تبھی اسے نہر کے پل کے پاس ایک بوڑھی عورت روتی نظر آئی اور صدا کی نرم دل حیا بے اختیار اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی، مگر سوائے اس عورت کی ہچکیوں کی رفتار تیز ہونے کے کچھ بھی نہ معلوم ہوا۔ تبھی کونے والی دکان میں سے ایک شخص نے اٹھ کر حیا کو بتایا تھا کہ یہ بوڑھی عورت اس دنیا میں تنہا تھی۔ جس گھر میں کام کرتی تھی وہ لوگ یہاں سے شفٹ کر گئے ہیں کسی مجبوری کی بنا پر۔ وہ اس کو ساتھ بھی نہ لے جا سکے، اور لے جاتے بھی کیوں؟ انہوں نے ساری عمر کا ٹھیکہ تو نہیں لیا تھا؟ تمہارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے؟ حیا کا نرم و حساس دل اس کے ساتھ بیٹھ کر رونے کو چاہنے لگا تھا، اور جب اس عورت نے نفی میں سر ہلایا تو حیا کی پلکیں بھیگ گئیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس بوڑھی عورت کو نہر کے کنارے پر تنہا چھوڑ آئے؟ وہ اسے گھر لے آئی۔ ان دنوں ماما اور پاپا بھی اسلام آباد سے آئے تھے۔ ماما نے اسے کتنا ڈانٹا اور ارمان نے اس کا کتنا مذاق اڑایا تھا، پر شاید اس نے زندگی میں پہلی بار ماما سے ضد کی تھی۔ پھر بابا جان کی سفارش پر زینت کو رکھ لیا گیا۔ وہ اچھا کھانا بنا لیتی تھی۔ عبدل کے بنائے بدمزہ کھانوں سے نجات ملی، اور بابا جان نے عبدل کو اوپر کے کاموں کے لیے رکھ دیا تھا۔ آج کیا بنانا ہے بیٹی؟ ماسی زینت نے پوچھا۔ بریانی بنا لیں، اس نے کافی کے لیے پانی رکھا۔ روٹی نہیں بنانی بیٹی، اپنے اور عبدل کے لیے بنا لیں، بابا جان تو کھائیں گے نہیں، بریانی ہو تو وہ سب بھول جاتے ہیں۔ میرا موڈ بنا تو خود ہی بنا لوں گی، اس نے کافی پھینٹتے ہوئے کہا۔
کہ وہ دونوں کھانا لیٹ کھاتے تھے، جبکہ ماسی زینت کو ان کے بڑھاپے کے پیش نظر وہ جلد ہی کوارٹر میں بھیج دیتی تھی۔ جب وہ کافی بنا کر لائی تو قدیم طرز کے آتش دان میں لکڑیاں چٹک رہی تھی۔ بابا جان اس کے پاس راکنگ چیئر پر ٹانگوں پر کمبل پھیلائے کسی کتاب میں مہو تھے۔ کمرے میں ڈارک براؤن کارپٹ پر سفید اور لائٹ براؤن ڈھیر سارے کشنز تھے۔ بائیں دیوار کے ساتھ چھوٹا سا کاؤچ تھا۔ آتش دان کے عین اوپر ماما اور پاپا کی شادی کی تصویر تھی اور اس کے ساتھ قدرے چھوٹی تصویر میں حیا اور ارمان تھے۔ یہ ان کی بچپن کی تصویر تھی۔ باقی سارے کمرے میں دیوار گیر الماریوں میں کتابیں بند تھیں۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد بابا جان کا ایک یہی تو شوق تھا، ان کتابوں کی حفاظت اور دیکھ بھال وہ بچوں کی طرح کرتے تھے۔ کافی پلیز۔ اس نے مگ ان کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو بیٹا۔ وہ اپنا مگ تھام کر کارپٹ پر بیٹھ گئی، ساتھ ہی اسٹڈی ٹیبل سے اپنی فائل گھسیٹ لی۔ وہ ایک مقامی اخبار میں ہفتے میں 3 کالم لکھتی تھی۔ اگرچہ اخبار کے ایڈیٹر نے کئی بار اسے اخبار مستقل طور پر جوائن کرنے کی آفر کی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا کہ وہ یہ کام شوقیہ طور پر کرتی تھی، اسے پروفیشن بنانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بابا جان اسے مصروف دیکھ کر اپنی کتاب میں گم ہو گئے اور حیا کا قلم تب تک چلتا رہا جب تک بابا جان نے کتاب بند کر کے اس کے ہاتھ سے قلم تھام نہ لیا۔ بس کرو جانو، کیا بابا جان کو بھوکا مارنے کا ارادہ ہے؟ اوہ سوری۔ وہ کاغذات سمیٹ کر اٹھ گئی۔ ماسی زینت سونے جا چکی تھی۔ اس نے جلدی سے بریانی اوون میں رکھ کر گرم کی، رائتا بنایا، فریج سے نکال کر کباب تلے جو کہ یقیناً اس کے اپنے لیے تھے کہ بابا جان بریانی کے ساتھ اور کسی قسم کا تکلف نہیں کرتے تھے۔ سلاد بنا رہی تھی جب بابا کچن میں ہی آ گئے۔ چھوڑو یہ تکلف، بس ایک عدد مولی کاٹ لو، بابا جان نے کہا اور بریانی اوون سے نکالنے لگے۔ وہیں بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا۔ رہنے دو، صبح زینت دھو لے گی۔ حیا کو برتن دھونے پر آمادہ دیکھ کر انہوں نے ٹوکا۔ تھوڑے سے تو ہیں بابا جان۔ ٹھیک ہے بھائی، واک کے لیے چلو گی؟ بابا جان نے پوچھا۔ وہ اگرچہ آج خاصی تھک گئی تھی مگر انہیں آمادہ دیکھ کر مان گئی۔ نہر کے ساکت پانیوں پر اندھیرے کا راج تھا۔ حسب معمول وہ نہر کے کنارے کنارے چلتے بہت دور نکل آئے۔ بہت دنوں سے تمہاری ماما کا فون نہیں آیا حیا؟ بابا جان واپس پلٹے۔ مصروف ہوں گی، وہ نہر کے سینے پر چاند کے ڈولتے عکس کو دیکھ کر بولی۔ کبھی تم بھی فون کر لیا کرو، عتیق بھی شکایت کر رہا تھا۔ بابا جان نے اس کے پاپا کا نام لیا۔ روز کہتی ہوں کروں گی پھر بھول جاتی ہوں، وہ سادگی سے کندھے اچکا کر بولی۔ یہ رشتے بھی بھولنے والی چیز ہوتے ہیں احمق لڑکی، بابا جان نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ کیا کروں بابا جان، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے ماں باپ، بہن بھائی، دوست، رشتے دار کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، وہ ان کے کندھے پر سر ٹکا کر بولی۔ کبھی ماں یاد بھی نہیں آتی؟ بابا جان دونوں ہاتھ اوور کوٹ کی جیبوں میں ڈالے سیدھے چل رہے تھے اور وہ ان کا بازو تھامے کندھے پر سر ٹکائے دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہی تھی۔ سامنے سے گزرتے شخص نے محبتوں کے اس مظاہرے کو تعجب سے دیکھا۔ شاید وہ بھی چہل قدمی کو نکلا تھا۔ ہاتھ میں بڑے سے کتے کی سنہری زنجیر تھی جو اس کے ساتھ ساتھ دم ہلائے چلا جا رہا تھا۔ حیا کی نظر اٹھی تو اس شخص کے چہرے پر مانوس سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ حیا اپنے خیالوں میں گم تھی۔ آپ کے ہوتے ہوئے ناممکن، بیجی یاد آتی ہیں؟ حیا کے لہجے میں اداسی در آئی۔ بابا جان کے لبوں پر موقوم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہت ننھی سی تھی جب وہ بیجی کی گود میں آئی تھی۔ بابا، کیا یہ دوریاں محبتوں کو مٹا دیتی ہیں؟ محبتیں مٹتی نہیں ہیں، بس دھندلا جاتی ہیں، جیسے کوئی روشن رستہ دھند میں اٹ جائے، جیسے چاند کے چہرے پر بادل کا نقاب آ جائے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولے۔ تو گویا ماما پاپا کے لیے میری محبت بھی دھند میں اٹ گئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اسے آپ نے چرا لیا۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ ارے ہم نے تو ان کی پوری بیٹی چرا لی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کھینچ کر بولے، پھر سنجیدہ ہو گئے۔ تعلقات محبتوں کو مضبوط کرتے ہیں، تازہ رکھتے ہیں اسے، اور پھر انسانی فطرت کے بارے میں تو کچھ بھی کہنا ممکن نہیں۔ کبھی دوریاں محبتوں کو بڑھا دیتی ہیں تو کبھی مٹا دیتی ہیں۔ خیر ماما پاپا اور ارمان بھائی کی محبت حیا کے دل سے مٹی تو نہیں، البتہ حیا ان کو آپ سے زیادہ نہیں چاہتی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی، اور یہ ہنسی تو کرنل فیروز خان کی تنہا و سپاٹ زندگی میں رنگ بھرتی تھی، انہیں زندہ رہنے پر اکساتی تھی۔ سامنے خوابیدہ سا منظر تھا۔ موسم ابر آلود تھا۔ کتنی دیر سے کمبل میں گھس کر چلغوزے کھاتے اور ماسی زینت سے باتیں کرتے کرتے وہ بری طرح اکتا گئی۔ بابا جان کسی دوست کی طرف گئے ہوئے تھے۔ تمہارے لیے اور چائے بناؤں بیٹی؟ نہیں ماسی۔ حد درجے اکتاہٹ کے زیر اثر وہ اٹھی۔ جاگرز پہن کر شال اپنے گرد لپیٹتے ہوئے وہ زینت کی طرف پلٹی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے لائبریری جا رہی ہوں، بابا جان آئیں تو بتا دینا، ذرا خیال رکھنا فون وغیرہ آئے تو۔ اتنی سردی میں کدھر جاؤ گی بیٹی؟ ادھر کمرہ بھرا پڑا ہے کتابوں سے۔ ماسی زینت نے روکا۔ کوئی میرے کام کی کتاب نہیں ہے، جو ہیں وہ کئی بار پڑھ چکی ہوں، اور زیادہ دور نہیں ہے لائبریری، یہی تو ہے، وہ کہہ کر باہر نکل آئی۔ موسم ابر آلود تھا اور سردی بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ سڑک پر جھکے درختوں کے پھینگ پر اب تک قہر جمی تھی کہ سورج نہ جانے کہاں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ خوبصورت بنگلوں کے لان سنسان تھے۔ وہ ان کے سامنے سے گزرتی ہوئی پل پر آ گئی۔
بچپن میں اس کا کتنا دل چاہا کرتا تھا کہ وہ پل پر کھڑے ہو کر نہر میں چھلانگ لگا دے، مگر یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی۔ وہ بس اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے حسرت بھری نگاہوں سے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو نہر میں کودتے دیکھتی رہتی تھی۔ نہر کے دوسرے کنارے پر کچے پکے مکانوں کی قطاریں تھیں، ٹوٹی پھوٹی جھونپڑیاں تھیں۔ بائیں طرف درختوں میں گھری لائبریری کی سفید عمارت جھانک رہی تھی۔ اس کے عین پیچھے چرچ پر نصب صلیب دھند میں لپٹی تھی۔ پبلک لائبریری خالی تھی۔ لائبریری انچارج ہیٹر کے سامنے کرسی پر اکڑوں بیٹھا خاصا اکتایا ہوا سا تھا۔ اس کے سامنے چائے کا خالی کپ اور مونگ پھلی کے چھلکوں کی ڈیری پڑی تھی۔ بڑی میز کے پیچھے بھی ایسا ہی کوئی نمونہ چادر اپنے گرد دانے اونگھ رہا تھا۔ ارے مس حیا، آپ؟ اکتایا بیزار وجود ہوشیار ہوا انداز ایسا تھا جیسے پوچھ رہا ہو، آپ کو اس موسم میں بھی چین نہ آیا؟ حیا سے وہ اچھی طرح واقف تھا کہ وہ کرنل صاحب کی پوتی ہے، کہ اس چھوٹے شہر کی چھوٹی لائبریری میں آنے والے لوگوں کی تعداد ہی کتنی تھی۔ عموماً کالج کے منچلے لائبریری کے سامنے سبزہ زار میں پھیلی دھوپ میں اونگنے اور وقت پاس کرنے آ جاتے تھے۔ آج سردی کچھ زیادہ ہے۔ حیا نے اپنا بیگ کھنگال کر کارڈ نکالا۔ ہاں جی، اس سردی نے تو جان عذاب میں کی ہوئی ہے، بندہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ مستنصر حسین تارڑ کی نیپال نگری اور شفیق الرحمان کی حماقتیں ایشو کروا کر وہ باہر نکلی تو سورج کی دھندلی سی کرنیں درختوں کے اوٹ سے نہر کے پانیوں میں اتر رہی تھیں۔ وہ پل کی چھوٹی سی دیوار کے پاس جھک کر نہر کے پانیوں سے لپٹتی دھند کو دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی ہیں؟ کسی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹا تھا۔ کتابیں اس کے ہاتھ سے نکل کر سڑک پر جا گریں۔ کیا بدتمیزی ہے! وہ جھنجھلا کر پلٹی، ساتھ ہی جھٹکے سے اپنا کندھا اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ یہ بدتمیزی نہیں، خودکشی ہے۔ غضب خدا کا! آپ اس عمر اور اس موسم میں خودکشی کر رہی ہیں؟ ابھی تو آپ کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ ایسا کیا حادثہ ہو گیا آپ کے ساتھ کہ آپ نے کسی ڈھنگ کے موسم کا انتظار بھی نہیں کیا؟ وہ حیرت و تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ اوف، میں خودکشی نہیں کر رہی تھی، حیا نے کتابیں اٹھاتے ہوئے جھنجھلا کر کہا اور ہاتھ جھاڑنے لگی۔ آپ یقین سے کہہ رہی ہیں نا؟ اس نے اتنی معصومیت سے برجستہ کہا کہ حیا کے گلابی ہونٹوں پر بے اختیار مدھم سی مسکراہٹ بکھری اور اس نے ذرا غور سے سامنے کھڑے بندے کو دیکھا۔ وہ تقریباً اسی کا ہم عمر تھا۔ بلیک جینز پر براؤن لیدر کی جیکٹ، براؤن کڑھائی والی چترالی ٹوپی، ایک پاؤں فٹ پاتھ پر اور دوسرا سڑک پر ٹکائے۔ اس کے انداز میں مخصوص نوجوانوں والی بے فکری تھی۔ لہجہ و انداز شائستہ اور لاپرواہ سے تھے۔ مجھے تو یقین ہے کہ آپ کو بھی دلانا پڑے گا۔ نہیں، مجھے بھی آ گیا ہے۔ وہ مسکرایا، پھر کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا، یہ آپ پڑھتی ہیں؟ حیا نے اس بات میں سر ہلا کر قدم آگے بڑھا دیے۔ کیا آپ ہر روز لائبریری آتی ہیں؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ اکثر، حیا نے مختصراً کہا۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں۔ بھائی کو ہے، ان کے دو ہی شوق ہیں، مریض اور کتابیں۔ ڈاکٹر ہیں وہ؟ حیا نے یوں ہی پوچھا۔ ہاں، بہت اعلیٰ پائی کے۔ مجھے بھی بنانا چاہتے ہیں، لیکن مجھے ایسا کوئی شوق نہیں۔ وہ کندھے جھٹک کر بولا۔ تمہیں کیا شوق ہے؟ بنگلوں کی قطار شروع ہو گئی تھی۔ آوارہ گردی۔ میں آوارہ گردی کرتا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ یہ تو کوئی اچھا شوق نہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ ارے محترمہ، آپ کیا جانیں، آوارہ گردی کرنا شاہ ہوا کی طرح ہے، جہاں دل چاہے اٹھتے پھرو۔ وہ سر اٹھا کر بادلوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اور ویسے بھی کیا فرق ہے، آپ کتابیں پڑھتی ہیں، ہم انسان پڑھتے ہیں، منظر پڑھتے ہیں۔ باتیں اچھی کر لیتے ہو۔ تھینکس، میں ہوں ہی بہت اچھا، وہ اترایا۔ اب جاؤ، حیا نے ٹالنا چاہا۔ آپ کو گھر تک چھوڑ آؤں؟ گھر دیکھنا چاہ رہے ہو؟ حیا مسکرائی۔ وہ خفا ہو گیا۔ ایسا سمجھ رکھا ہے آپ نے، سب جانتا ہوں میں۔ کیا؟ حیا نے تعجب سے پوچھا۔ مس حیا عتیق، کرنل فیروز خان کی اکلوتی پوتی۔ وہ سفید گیٹ آپ ہی کے بنگلے کا ہے نا؟ اس نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ارے، تم تو بہت خطرناک ہو۔ بالکل بھی نہیں، بہت بے ضرر ہوں اور ایک پرخلوص دوست بھی ہو سکتا ہوں، آزمائش شرط ہے۔ اس نے ٹوپی اٹھا کر ہاتھ میں لی اور اپنے ڈارک براؤن گھنگریالے بال انگلیوں سے سیٹ کرنے لگا۔ دیکھیں گے، حیا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ آؤ تمہیں بابا جان سے ملواؤں؟ نہ بھئی، آپ کے بابا جان سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس نے ٹوپی دوبارہ سر پر سیٹ کی۔ تم ان سے ملے ہو کبھی؟ وہ دونوں گیٹ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اکثر، آخر یہی رہتے ہیں ہم بھی۔ کہاں؟ حیا کو حیرت ہوئی کہ آج سے پہلے تو اسے کبھی نہ دیکھا تھا۔ خود ہی جان لے گی، آخر میں نے بھی تو آپ کو خود ہی ڈھونڈا تھا۔ وہ کنی کترا گیا۔ اوکے، یہ بھی کر لیں گے۔ حیا نے گیٹ کھولنے کو ہاتھ بڑھایا۔ پھر کب ملیں گی؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ، تم نے وہ حرکت جان بوجھ کر کی تھی نا، محض مخاطب ہونے کے لیے؟ وہ خجل سا ہو کر کان کھجانے لگا۔ بس یوں ہی بلا ارادہ ہی ہو گیا۔ آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے۔ حیا نے اس کے شرمندہ سے چہرے پر ایک نظر ڈال کر گیٹ کھولا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ دو قدم آگے ہوا۔ کون سا سوال؟ حیا بھول چکی تھی۔ پھر کب ملیں گی؟ اس نے سوال دہرایا۔ اتنا تیز مت چلو لڑکے، یہ محض ایک اتفاق تھا، حیا نے کہا اور ہاتھ ہلا کر اندر چلی گئی، جبکہ وہ کندھے اچکا کر اپنے رستے پر چل پڑا تھا۔ ارے بھئی، کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ میں تمہاری تلاش میں نکلنے ہی والا تھا، بابا جان اسے دیکھتے ہی بول اٹھے۔ اتنی دیر سے؟ وہ کتابیں ٹیبل پر رکھتے رکھتے رکی۔ ابھی تو گئی تھی میں۔
ابھی؟ بابا جان نے اسے گھورا۔ آدھے گھنٹے سے تو میں انتظار کر رہا ہوں، ذرا لائبریری میں دیر ہو گئی، راستے میں وہ مل گیا تو باتوں میں۔ کون وہ؟ بابا جان چونکے۔ ارے میں نے اس کا نام تو پوچھا ہی نہیں، وہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ آئندہ ملے تب پوچھ لینا، ابھی تو سخت بھوک لگی ہے اور زینت نے کھانا لگا دیا ہوگا، بابا جان نے بےتابی سے کہا۔ چلیں پھر، وہ اٹھتے ہوئے بولی، پھر کچھ یاد آنے پر پوچھنے لگی۔ بابا جان، یہاں کوئی نئے لوگ بھی شفٹ ہوئے ہیں؟ پتہ نہیں، اس سردی نے تو سارے رابطے کاٹ رکھے ہیں، کہیں نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ جی صبح سے تو جیسے آپ گھر میں ہی موجود تھے، وہ جل کر بولی۔ تم نے رات کو فون کیا تھا اسلام آباد؟ بابا جان کچن میں کھڑی حیا سے مخاطب تھے۔ کیا تھا مگر گھر پہ کوئی نہیں تھا، اس نے پلیٹ میں پکوڑے نکالتے ہوئے بتایا۔ پھر عبدل سے مخاطب ہوئی۔ یہ سارے برتن سمیٹ کر سنک میں رکھ دو اور اناردانی کی چٹنی پیس لو۔ برتن سنک میں رکھنے ہیں تو پیسنا کس کو ہے؟ عبدل بوکھلا کر اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ میرا بس چلے بابا جان تو اسی کو پیس کر رکھ دوں۔ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ ایک ہی بار کیوں نہیں سن لیتے ساری بات؟ تو سر جی، آپ ایک ہی وقت میں دو باتیں مت کیا کریں نا، میری سمجھ میں نہیں آتی، عبدل بے چارگی سے بولا۔ تبھی فون کی بیل گنگنا اٹھی۔ یہ پکوڑے بابا جان کو دیا اور ماسی زینت سے کہو فون سنے۔ عبدل صاحب نے پلیٹ تھامی۔ بابا جان کے پاس جا کر انتہائی ادب سے فرمایا گیا کہ وہ اٹھ کر فون سن لیں، اور اتنے ہی ادب و احترام و اہتمام کے ساتھ پکوڑوں سے لبریز پلیٹ ماسی زینت کے سامنے رکھی اور خود ندیدوں کی طرح تکنے لگے۔ بابا جان مسکراتے ہوئے فون سننے لگے۔ حیا کچن سے نکلی تو اپنا سر پیٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ عبدل کا حشر کرتی، بابا جان نے آواز دے لی۔ حیا، تمہاری ماما کا فون ہے۔ وہ تیزی سے فون کی طرف لپکی۔ حیا، تم جیسی بے مروت بیٹی بھی ہوگی کسی کی، ماما اتنی بار فون کیا ہے، آپ لوگ گھر پہ ہی نہیں ملتے تو موبائل پر رنگ کیا کرو۔ اوکے، پاپا کیسے ہیں؟ اور علی، اس کا رزلٹ کب آ رہا ہے؟ یہی بتانے کو تو فون کیا ہے۔ تمہارے بھائی نے FSC میں سیکنڈ پوزیشن لی ہے۔ ماما کی کھنکتی آواز پر وہ اچھل ہی تو پڑی۔ ریلی ماما، کہاں ہے وہ بے ایمان؟ یہی ہے، لو بات کرو۔ فوراً ہی علی کی چہکتی آواز آئی۔ ہیلو ڈیئر سسٹر، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ کیوں آپی؟ مجھے بھی اپنے جیسا سمجھ رکھا تھا۔ فضول نہیں بولو، اس نے ڈانٹا۔ کہو کیا گفٹ لوگے؟ گفٹ؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا۔ آپی، تمہارے پاس میرے شایان نشان کوئی چیز ہوگی تو نہیں؟ پھر بھی جو تم دوگی میں صبر و شکر کر کے رکھ لوں گا۔ علی، اگر تم میرے سامنے ہوتے تو میں تمہارا حشر کر دیتی، وہ چلائی۔ جیسے اپنے کالموں میں کر رہی ہو ویسے زبردست جا رہے ہیں، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھا کرتا ہوں۔ اور ریلی، تمہارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے؟ اب تمہارے لیے اتنا وقت تو نکالنا ہی ہوتا ہے ڈیئر سسٹر۔ تھینک یو علی، یو آر سو سویٹ۔ ہم دونوں ایک جگہ رہتے تو شاید بہت انجوائے کرتے۔ دوسری طرف ریسیور ماما نے پکڑ لیا تھا۔ حیا، اب تو تم فری ہو جانو، تھوڑے دنوں کے لیے آ جاؤ نا۔ نہیں ماما، میں بہت بور ہو جاتی ہوں، پھر بابا جان اکیلے رہ جاتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں کیوں نہیں آ جاتے؟ اس نے بابا جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ علی کی کامیابی کو یہیں سیلیبریٹ کریں گے۔ ماما سوچ میں پڑ گئی۔ ایک دو اہم آپریشن ہے تمہارے پاپا کے، اس کے بعد چھٹی کے لیے کوشش کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں پلان۔ اوکے ماما، پاپا کو بہت بہت سلام بولیے گا میری طرف سے۔ پھر ریسیور رکھ کر وہ بابا جان سے لپٹ گئی، جو پہلے یہ خبر سن چکے تھے۔ چلیں بابا جان، علی کے لیے کوئی گفٹ خریدتے ہیں۔ ابھی؟ وہ حیران ہوئے۔ بالکل ابھی، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ پھر عبدل کی طرف متوجہ ہوئی، جو ارد گرد سے بے خبر پکوڑوں پر جاتا تھا۔ پکوڑے کھا کر برتن سمیٹ دینا اور کچن کا دروازہ بند کر دینا ہے۔ عبدل کے حلق میں پکوڑا پھنس گیا اور وہ سوچتا ہی رہ گیا، برتن سمیٹنے ہیں تو بند کس کو کرنا ہے؟ اداس ہو؟ بابا جان نے اپنے ساتھ چلتی چپ چپ سی حیا سے پوچھا۔ شاید ماما اور پاپا کے نہ آنے کی وجہ سے نا، وہ گویا پہلے سے جانتے تھے۔ حیا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مجھے آپ اور بیجی کے ہوتے ہوئے کبھی کسی کا انتظار نہیں رہا بابا، مگر اس دفعہ نہ جانے کیوں وہ سچ مجھ بہت اداس ہو رہی تھی۔ ابھی صبح ہی پاپا کا فون آیا تھا کہ وہ شاید ایک ماہ تک فارغ نہ ہو سکیں۔ انہوں نے حیا کو بلایا تھا، مگر وہ بابا جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ بابا جان نے اگرچہ کہا تھا کہ وہ چلی جائے یا کچھ دنوں کے لیے وہ خود ساتھ چلے جاتے ہیں، مگر وہ جانتی تھی بابا جان اس گھر سے اور بیجی کی یادوں سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتے تھے۔ تبھی صاف انکار کر دیا۔ بیٹا، جب تک تمہاری بیجی تھی سب ٹھیک چل رہا تھا، مگر اب لگتا ہے کہیں کمی ہے۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہے حیا، اور تم نے خود کو کتنا محدود کر رکھا ہے، کالج کے بعد سے جیسے ساری دنیا سے کٹ کر رہ گئی ہو۔ ارد گرد نکلا کرو، سہیلیاں بنایا کرو، لوگوں سے ملو۔ آپ ہیں نا میری سہیلی؟ وہ ان کے اداس لہجے کو محسوس کر کے مسکرائی۔ تمہاری عمر کے لوگ اس طرح نہیں رہتے جس طرح تم رہنے لگی ہو۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے بولے کہ وہ واقعی اس کے متعلق بہت فکر مند تھے۔ بابا جان، آپ بھی بیجی کو یاد کرتے ہیں نا؟ اس نے اچانک پوچھا تو وہ بھیگتی پلکوں سے مسکرائے۔ اتنی طویل رفاقت، پل پل کا ساتھ، دکھ سکھ میں شراکت، کیا کچھ بھولوں بیٹا؟ حیا نے آنکھوں میں در آنے والے آنسو پل کے چپک کر اپنے اندر اتارے۔ اس سے زیادہ کون جانتا تھا کہ بیجی کی وفات کے بعد بابا جان کس قدر اکیلے ہو گئے تھے۔
ہیلو سر، یہ وہی تھا جو اکثر رات کو اپنے کتے کے ساتھ واک کیا کرتا تھا۔ آج بھی وہ کتا اس کے ساتھ تھا۔ بابا جان اس سے باتیں کرنے لگے اور وہ ذرا پلٹ کر نہر کے پانیوں پر چاندنی کا رقص دیکھنے لگی۔ نہر کے دوسرے کنارے پر اس کی کھڑکی کے عین سامنے ایک نئی تصویر ابھر رہی تھی اور وہ کب سے اس منظر پر کھوئی ہوئی تھی۔ گھاگھرا پہنے عورت، 4 چھوٹے ننگے دھڑنگ بچے اور ایک منجنی سی وجود والا مرد، وہ سب مل کر ایک جھونپڑا بنا رہے تھے۔ مٹی، گارے اور گھاس پھوس سے بنتی جھونپڑی اپنے خدوخال واضح کر رہی تھی۔ اتنی دور سے ان کے خدوخال بھی واضح نہ تھے، مگر حیا کو لگتا تھا وقت گزرنے اور شام ڈھلنے کے ساتھ ساتھ ان سب کی آنکھوں میں تھکن کے ساتھ ساتھ چمک بھی بڑھتی جا رہی ہوگی۔ ایک مکمل گھر کی تخلیق کتنا خوشگوار احساس تھا، اور وہ جیسے یہاں اپنے پرسکون اور خوبصورت بیڈ روم کی کھلی کھڑکی میں کھڑی ان کے محسوسات کو پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ تبھی 2 مردانہ ہاتھ آہستگی سے اس کی آنکھوں پر ٹھہرے۔ وہ ہاتھ جھٹکتے ہوئے پلٹی۔ ڈر گئی نا؟ علی، علی، تم بدتمیز، میری جان نکال دی۔ وہ اس کے کندھے پر مکہ جڑتی ہوئی بولی۔ تم کیسے؟ پاپا تو کہہ رہے تھے وہ نہیں آ سکتے۔ دھیرج، آپ ہی دھیرج، وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، اتنی اچانک، وہ بھی بغیر اطلاع کے۔ وہ ابھی تک اسی احساس میں گھری تھی۔ پاپا نے کہا تھا نا کہ وہ لوگ نہیں آ سکتے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ وہ اس کے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ تھوڑے دن فارغ تھا، سوچا اپنی آپی کے ساتھ گزاروں گا۔ بہت اچھا کیا، میں خود بہت اداس تھی۔ اس نے علی کا بھاری بھرکم بیگ گھسیٹ کر ایک طرف کیا۔ ماما پاپا خیریت سے تھے نا؟ بالکل ٹھیک تھے، تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ اور بابا جان کہاں ہیں؟ ابھی آ جائیں گے۔ تم کیا کھاؤ گے؟ تمہاری ڈانٹ کے سوا جو بھی مل جائے، علی شریر سے لہجے میں بولا۔ فضول نہیں بولو، وہ پیار سے اس کے بال بکھارتے ہوئے بولی۔ کھانا کھاؤں گا، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ کھانا پکنے میں ابھی وقت ہے علی، چائے کے ساتھ سینڈوچز لے لو۔ حیا نے کہا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اوکے، میں تب تک ہاتھ منہ دھو لوں۔ چائے کے بعد وہ اسی کے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ جب تک بابا جان واپس آئے وہ گہری نیند میں تھا، اور حیا کچن میں گھسی نہ جانے کیا کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ فریزر سے ہر چیز باہر تھی۔ بابا جان اس کے جوش و خروش پر مسکراتے اسٹڈی میں چلے گئے، یہ کہتے ہوئے کہ جب علی اٹھے تو انہیں بلوا لیا جائے۔ سارا کھانا اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو وہ یوں ہی خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، پیشانی پر بکھرے بال، محض بھیگی ہوئی۔ وہ کتنا لمبا اور بڑا بڑا سا لگنے لگا تھا۔ حیا کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تو بے اختیار جھک کر پیشانی چوم لی، پھر بکھرے ہوئے بال پیار سے کھینچتے ہوئے پکارنے لگی، اٹھو چھوٹکو، کھانا تیار ہے۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ سچ آپی، بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ لمبے سفر سے آیا تھا، خوب تھکا ہوا تھا۔ کھانا کھا لو پھر سو جانا، بابا جان بھی انتظار کر رہے ہیں۔ حیا کے کہنے پر وہ اٹھ گیا۔ آپ چلے، میں آتا ہوں۔ اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ اب بتاؤ آپی، کہاں کہاں گھماؤ گی؟ صبح وہ خاصا فریش تھا، تبھی کچن میں موجود ہوا۔ پہلے ناشتہ تو کر لو، میں نے تمہارے لیے آلو والے پراٹھے بنائے ہیں۔ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے؟ نہیں نہیں، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلا کر کرسی پر ڈیر ہوا۔ کیوں بھائی، ہماری بیٹی پراٹھے نہیں بنا سکتی؟ بابا جان بھی موجود ہوئے۔ مجھے شک ہونے لگا ہے بابا جان، یہ ماما کی بیٹی ہیں، انہوں نے تو کبھی انڈا بھی نہیں ابالا۔ ماما ایک کامیاب ڈاکٹر ہیں اور میں ایک کامیاب باورچن۔ اس نے فوراً ٹکڑا لگایا۔ اس کے ایسی ہی باتوں میں ناشتہ ختم ہو گیا۔ اس چھوٹے سے شہر میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں اسے گھمایا جاتا۔ پھر حیا اور علی سارا دن گھومے تھے اور ایک ہی دن میں فارغ بھی ہو گئے تھے۔ ان کے بعد ویڈیو اور گیمز کی نوبت آئی۔ سارا دن اور رات گئے تک یہی کچھ چلتا تھا۔ علی کے آنے سے جیسے گھر کی اداس فضا ایک دم بدل گئی تھی۔ بابا بھی ان دنوں اپنی کتابوں قبول کر ان کا ساتھ دیتے۔ عبدل کی شکل میں علی کو ایک اچھا مشغلہ مل گیا تھا۔ وہ لمبی بات سمجھ ہی نہ پاتا اور علی جان بوجھ کر کئی کام ایک ساتھ کہہ دیتا۔ بیچارہ عبدل گڑبڑا جاتا۔ جب بابا جان دوپہر میں آرام کر رہے ہوتے تو دونوں نہر کے کنارے لمبی واک پر نکل جاتے۔ حیا تھک جاتی، واپس پلٹنے لگتی تو وہ تھوڑی دور اور کہہ کر دور، بہت دور نکل جاتا۔ واپسی پر حیا کے سینڈل اس کے ہاتھ میں ہوتے اور وہ اسے کوستی ہوئی واپس آتی تھی۔ اسی دوران نہر کے دوسرے کنارے پر گھاس پھوس کی جھونپڑی مکمل ہو گئی۔ بچے اس جھونپڑی کے سامنے کھیلتے اور وہ مرد و عورت جنگلاسی چارپائی پر بیٹھے حقہ گڑگڑاتے، اور حیا کو نہ جانے کیوں یہ منظر بہت خوابناک لگا کرتا تھا۔ علی اس کا مذاق اڑاتا، آپ ہی، تمہیں تو کسی جھونپڑی والے کے گھر پیدا ہونا چاہیے تھا، نہ جانے تم ہارٹ سرجن عتیق الرحمن کے گھر کیوں پیدا ہو گئی۔ نہر کا دوسرا کنارہ اسے دوسرا جزیرہ لگتا تھا، حالانکہ وہ کئی بار اس کنارے پر گئی تھی، پھر بھی اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے ہمیشہ اسے انجان اور سنسان جزیرے کی طرح لگتا جسے ابھی انسانی قدموں نے چھوا نہ تھا۔ آج بھی اس نے بڑی فرصت میں کھڑکی کھولی تھی۔ بابا جان آرام کر رہے تھے اور علی اسٹوریو پر وی ڈو اٹ دی وار سن رہا تھا۔ سرد ہوا کا جھونکا اس کے وجود میں کپ کپی دوڑا گیا۔ شال کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے اس نے دیکھا، سامنے کا منظر خوابیدہ تھا، خوابوں کے جزیرے کی طرح دھندلا اور دور۔ بارش کی کرمن نہر کی ساکت سطح پر لہریں سی بنا رہی تھی۔ گھاس پھوس کی جھونپڑی بڑی ویران اور سنسان لگتی اگر اس میں سے نکلتا دھواں زندگی کی علامت بن کر آسمان کی وسعتوں میں مدھم ہونے کی کوشش نہ کر رہا ہوتا،
لائبریری کی سفید عمارت اس جھونپڑی کے عقب سے ذرا ذرا جھانک رہی تھی، اور چرچ پر نچ صلیب آج بھی دھند اور بادلوں کی حصار میں تھی، اور یہ منظر اتنا خوابناک اور انوکھا سا تھا کہ حیا کتنی ہی دیر کھڑکی میں ایستادہ رہی۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ پیر شدید سردی میں سن ہو رہے ہیں۔ اس نے کھڑکی بند کر کے ہٹنا چاہا کہ بے اختیار اس منظر کا حصہ بننے کی خواہش اس کے اندر جاگی، اور کچھ اتنی شدت کے ساتھ کہ وہ رہ نہ پائی۔ اپنی کلرفل چھتری کھول کر وہ چپکے سے باہر نکل آئی تھی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، بنگلے سنسان، سڑکیں خالی، بس اس کے قدم تھے یا بارش کی ہلکی جلترنگ۔ پل تک کا سفر آسان تھا۔ پل سے نیچے جھونپڑی کی طرف آتے ہوئے ڈھلوان پر خاصی پھسلن تھی، سنبھل کر قدم رکھتے ہوئے بھی وہ پھسل گئی۔ اف، کپڑے گندے ہو گئے تھے، چھتری ہاتھ سے پھسل گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر ہنسنے لگی۔ یہ چھوٹا سا ایڈونچر مزہ دے رہا تھا، اور یہ علی کو معلوم ہو جائے تو کتنا مذاق اڑائے۔ وہ تو پہلے ہی کہتا تھا مجھے کسی جھونپڑی میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اس نے جھونپڑی تک جا کر دم لیا۔ جھونپڑی کا دروازہ نہیں تھا، منظر بالکل واضح تھا۔ جھونپڑی میں کالا کڑوا دھواں بھرا تھا۔ پتلی چادر میں لپٹے چار ننھے منھے وجود، ماں اور باپ کی باہیں ان کے گرد تنی تھی۔ اس کے باوجود موسم کی سختی وہ اپنی ناتواں جانوں پر جھیلنے پر مجبور تھے۔ حیا جیسے کھڑے قد سے اوندے منہ گری تھی۔ کیا تھی یہ جھونپڑی؟ اس کے لیے محض ایک فینٹیسی، ایک انجوائمنٹ، کسی خوبصورت تصویر کا ایک خوابناک منظر۔ اسے یوں لگا کیچڑ اس کے کپڑوں پر نہیں، اس کے جسم، دل و دماغ اور روح پر پڑی ہے، اور وہ بھی آج نہیں بلکہ شاید کئی صدیوں سے یہ روح اس کیچڑ کے نیچے دبی تھی۔ وہ سرپٹ واپس بھاگی تھی، یوں کہ جھونپڑی والے حیرت سے تکتے رہ گئے۔ راستہ نہ جانے کیوں طویل ہو گیا تھا، حالانکہ وہ اڑ کر وہاں تک پہنچنا چاہ رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ اسٹور روم میں گھس گئی۔ دو نئے نکور کمبل پڑے تھے، وہ کھینچ کر گول مول کر کے بغل میں دابے۔ سارا بیگ الٹ کر جتنے بھی پیسے ہاتھ لگے مٹھی میں دبوچ کر اسی طرح باہر آ گئی۔ کوئی فکر ہی نہ تھی کہ وہ بارش میں بھیگ کر کیچڑ میں لت پت کیسی بتنی لگ رہی تھی۔ لائیں یہ میں پکڑ لیتا ہوں۔ کسی نے ہاتھ بڑھا کر کمبل پکڑ لیے۔ آپ کے صحیح دماغ ہونے پر شک تو پہلے ہی تھا، اب یقین آتا جا رہا ہے۔ کب سے دیکھ رہا ہوں کہ محترمہ اس قیامت کی سردی اور برستی بارش میں سنسان سڑکوں پر یہاں سے وہاں بھاگتی اور کیچڑ میں پلٹیاں کھاتی پھر رہی ہے۔ یہ سوچتا کیا ہے آپ کو؟ کبھی خودکشی کرنے کو پل پر لٹک جاتی ہیں، کبھی ٹانگ توڑوانے کے شوق میں کیچڑ میں لوٹیاں لگا لیتی ہیں۔ آخر اس موسم میں بھی چین کیوں نہیں آتا؟ خاموش ہو کر نہیں چل سکتے تم؟ حیا نے خجالت و شرمندگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ جھنجھلا کر ڈانٹا تھا۔ مگر جانا کہاں ہے؟ کچھ سراغ منزل تو ملے۔ وہ کمبل بغل میں دابے، مخصوص چترالی ٹوپی سر پر جمائے ساتھ ساتھ تھا۔ وہاں، حیا نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ اب کہ حیا بہت سنبھل کر اس کا بازو تھامے ڈھلان اتری تھی، حالانکہ حلیے میں مزید بگڑنے کی کسر نہیں تھی۔ خود اس کا پاؤں کئی بار پھسلتے بچا تھا کہ ایمرجنسی میں نکلنے کی وجہ سے پاؤں میں بس چپل پہنی تھی۔ کمبل بچوں کو اڑاتے اور اس زرد و کمزور چہرے والی عورت کی مٹھی میں چپکے سے پیسے تھمانے کے بعد وہ جیسے وہاں سے بھاگی تھی کہ ان کے تحیر سے پھیلی آنکھوں اور ہونٹوں پر منجمد دعاؤں سے اسے خوف سا آنے لگا تھا۔ کیا ہی کیا تھا اس نے؟ فالتو پیسے اور فالتو کمبل دے کر کون سا تیر مارا تھا؟ مزہ تو تب تھا کہ اپنا کمبل، اپنا بیڈ روم ان بچوں کو دے کر خود اس جھونپڑی میں یہ سرد دن گزارتی، پھر شاید ان دعاؤں کی حقدار ہوتی، خدا سے ثواب مانگتی، اچھی بھی لگتی۔ پر میں ہوں ہی کم ظرف۔ فالتو کمبل، فالتو پیسے، کہاں کا ثواب، کہاں کا احسان؟ وہ اس کے خیالات سن کر ششدر رہ گیا۔ اس نے حد درجے تحیر سے بارش و کیچڑ میں لت پت جھنجھلاتی روحانسی ہوتی لڑکی کو دیکھا، جسے یہ خیال مارے دے رہا تھا کہ وہ کم ظرف ہے جو ان بچوں کو اپنے بیڈ روم میں جگہ نہ دے سکی۔ آؤ تمہیں بابا جان سے ملواؤں، علی بھی آیا ہوا ہے، میرا بھائی ہے۔ گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر اس نے اپنے جوتوں کے گرد من چمٹی گیلی مٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، پھر کبھی سہی۔ وہ کسی نامعلوم احساس میں گھرا تھا، اور اچھی لڑکی کپڑے بدل کر جلدی سے گرم بستر میں دبک جانا، ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ لوٹنے سے پہلے اپنائیت بھرے انداز میں بولا تھا، اور وہ جوتوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ وہ جھونپڑی کتنی ٹھنڈی تھی اور وہ بچے کتنے چھوٹے۔ کاش میرا ظرف اتنا بڑا ہوتا کہ میں اپنا بیڈ روم انہیں دے دیتی۔ بلے دکاندار کی طرف رکھے بینچوں پر بیٹھتے ہوئے علی نے اس کا کتنا مذاق اڑایا تھا۔ وہ بلے کے سموسے تلتے ہاتھوں کو دیکھ کر دھیما مسکراتی رہی۔ تم ایک بار کچوریاں کھا کر تو دیکھو۔ اور علی اس کی بات مانتے ہوئے پوری 8 کچوریاں کھا گیا تھا، چنے کی چاٹ اور میٹھی چٹنی کے ساتھ۔ اب بولو، میرٹ کے لنچ میں زیادہ مزہ ہے یا ان کچوریوں میں؟ وہ چٹخارے لے کر چنے کی چاٹ کھا رہی تھی۔ ہر جگہ کا اپنا ایک الگ مزہ ہوتا ہے سسٹر۔ علی نے آخری کچوری میٹھی چٹنی میں گھمائی تھی، اور پرنس ویڈیو سینٹر کے عین سامنے دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ حیا کا کہنا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شکیل گفٹ شاپ تک جائے تاکہ وہ اس کی پسند کا گفٹ خرید سکے، جبکہ علی بضد تھا کہ وہ اس حد تک تھک چکا ہے کہ مزید ایک قدم چلنا بھی ممکن نہیں، سو فوراً سے پیشتر گھر روانہ ہوا۔ پرنس ویڈیو پر علی حیدر بآواز بلند
ماہی و ماہی چلا رہا تھا اور وہ عین سامنے کھڑے سڑک کے کنارے لڑ رہے تھے۔ یہ لڑنے کے لیے کوئی ایسی آئیڈیل جگہ نہیں، لیکن نہ جانے کیوں آپ کو عادت سی ہو گئی ہے ہر کام غلط جگہ، غلط وقت، غلط موسم میں کرنے کی۔ آخر آپ کا بنے گا کیا؟ وہ بڑے تفکر سے پاس آ کر بولا تھا۔ ارے تم، وہ لڑنا بھول کر بولی، کیا ضروری ہے کہ جہاں میں جاؤں وہیں تم آؤ؟ ضروری تو یہ بھی نہیں کہ جہاں میں پہلے سے موجود ہوں آپ وہیں تشریف لائیں۔ وہ متبسم لہجے میں بولا۔ کیا اب آپ دونوں کا لڑنے کا ارادہ ہے؟ علی بے چارگی سے بولا۔ نہیں، اس سے ملو، یہ میرا بھائی ہے، حال ہی میں اس نے FSC میں دوسری پوزیشن لی ہے۔ تو پھر یہ آپ کا بھائی کیسے ہوا؟ اس کے متعجب لہجے نے حیا کو بری طرح شرمندہ کیا تھا۔ وہ خونخوار نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ ایک دفعہ میری بھی FSC میں دوسری پوزیشن آئی تھی، وہ علی سے مخاطب ہوا۔ کتنی بار ایگزامز دیا تھا؟ حیا نے بدلہ چکایا۔ کیا مطلب؟ ایک ہی بار، وہ اس کے طنزیہ لہجے پر سٹ پٹایا۔ تو پھر پوزیشن خواب میں آئی ہوگی، حیا نے آرام سے کہا۔ اب ان کا بھی تعارف کروا دو سسٹر، علی جھنجھلایا۔ ہاں، یہ وہ ذرا دیر کو چپ ہوئی، پھر کندھے اچکا کر بے چارگی سے بولی۔ مجھے ان کا نہیں معلوم۔ بہت خوب، علی نے سرتاپا اسے گھورا۔ مجھے ارمغان کہتے ہیں، ارمغان وسیم۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف خود ہی کروایا۔ گفٹ کا پروگرام ملتوی ہو گیا، وہ تینوں گھر واپس آ گئے۔ علی کے اصرار پر ارمغان بھی اندر آ گیا۔ انہیں وہیں بابا جان کے پاس چھوڑ کر وہ کافی بنانے کچن میں آ گئی، اور جب کافی لے کر گئی تو علی اور ارمغان کی دوستی ہو چکی تھی، اور بابا جان کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ انہیں ارمغان کی کمپنی پسند آئی ہے۔ بیٹا آتے جاتے رہا کرو۔ جب وہ اجازت طلب کر رہا تھا تو بابا جان نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ ارمغان حیا کی طرف دیکھ کر زیر لب مسکرایا۔ ضرور بابا جان، اب تو آنا ہی پڑے گا۔ اگرچہ اس چھوٹے سے شہر میں علی کی دلچسپی کا کوئی سامان نہ تھا، مگر ارمغان کی شکل میں اسے اچھی کمپنی مل گئی تھی۔ اب وہ ارمغان کے ساتھ گاڑی سمیت صبح کو نکلتا تو شام گئے ہی لوٹتا۔ حیا اپنے ادھورے کالم مکمل کرنے لگی تھی کہ ایڈیٹر کا کئی بار فون آیا تھا۔ لائبریری بھی وہ کئی دنوں کے بعد گئی تھی۔ لائبریری کا وہ بیزار صورت انچارج بھی خوش دلی سے پوچھنے لگا تھا۔ بہت دنوں بعد آئی ہیں مس حیا آپ؟ واپسی پر وہ بلا ارادہ ہی ڈیلوان اتر کر جھونپڑی میں چلی گئی۔ مرد گھر پر نہیں تھا، بچے کھیل رہے تھے اور اس عورت کے گرد رنگ برنگے کاغذ بکھرے تھے، اور اس کے سامنے مشاک ہاتھ ان کاغذوں کو گوڑوں، پھولوں اور جھنجھنے کی شکل دے رہے تھے۔ حیا کو دیکھ کر وہ لپک کر آئی اور بھاگ کر ایک چلنگا سی چارپائی بچھا دی۔ حیا نے ان بچوں سے بات کرنا چاہی، مگر وہ گھبراتے تھے اور شرما کر بھاگ جاتے تھے۔ وہ عورت ایک تواتر سے دعائیں دے رہی تھی۔ حیا کو الجھن ہونے لگی۔ اس نے کچھ اور پیسے دینے چاہے تو وہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ نہ بی بی، اس دن مجبوری تھی، بچے بھوکے پیاسے ننگے ٹٹر رہے تھے، پر آج نہیں، جب ضرورت ہوئی تو آپ سے ہی مانگیں گے، ہم تو محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ ادھر چناب میں سیلاب آ گیا تو ادھر آ گئے۔ حیا نے اس سے کتنے کھلونے خرید لیے۔ واپس آنے لگی تو عورت نے چھتری اس کی طرف بڑھائی۔ اس دن تمہاری گر گئی تھی بی بی، اس کو دے دو۔ حیا نے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا جو چھتری کے رنگوں کو اپنی پوروں پر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارا راستہ یہ کھلونے وہ بچوں میں بانٹتی آئی تھی۔ پل کے کنارے پر ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص نے تحیر سے اس کے ہاتھوں میں کھلونوں کو دیکھا۔ حیا پہچان ہی نہ پائی، یہ وہی تھا جو ہر روز رات کو اپنے کتے کے ساتھ واک کے لیے نکلتا تھا۔ بس اس پر حیرت ہوئی کہ اتنا ویل ڈریسڈ شخص ہاتھ میں بریف کیس پکڑے پیدل کیوں چل رہا ہے، کہ یہ ہماری قوم کا مزاج تو نہیں ہے۔ بنگلوں کی قطار کے سامنے وہ ہاتھ میں پکڑا واحد جھنجھنا بجاتی آ رہی تھی۔ یہ مجھے دے دے، کسی نے حد درجہ معصومیت سے مانگا تھا۔ حیا نے دے دیا۔ جب ارمغان کو دیکھا تو وہ کھینچ کر اسے دے مارا۔ اتنے برے حالات ہو گئے آپ کے کہ یہ کام شروع کر دیا؟ وہ متحیر اور پریشان لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ حیا پاؤں پٹک کر چلی آئی۔ ارمغان پکارتا ہی رہ گیا، اپنے پیسے تو لے جائیں کھلونے کے۔ جب سے علی آیا تھا بابا جان بڑی سہولت سے اپنے دوست کے گھر شطرنج کی بازی جمانے چلے جاتے تھے۔ حیا کو احساس ہوا کہ وہ صرف اس کی وجہ سے گھر میں محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ اس دن وہ ماسی زینت کو ساتھ لے کر مارکیٹ چلی گئی، گھر کی بہت سی چیزیں خریدنی تھی۔ خاصی دیر میں واپس آئی۔ علی کہاں ہے؟ سارا سامان لاؤنج میں ڈیر کر کے وہ عبدل سے پوچھنے لگی جو قالین پر سر پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ برے حالوں میں ہے، عبدل نے تعصب سے سر ہلایا۔ کیا مطلب؟ حیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اتنی رش ڈرائیونگ کرتا ہے، خدا نہ خواستہ بس جی دعائے خیر کریں، وہ دل گرفتگی سے بولا۔ حیا کا ہاتھ بے اختیار دل پر ٹھہرا۔ کہاں ہے علی؟ کیا ہوا اسے؟ آتش دان پر چڑھے بیٹھے ہیں۔ آتش دان پر؟ انداز تو کچھ ایسے ہی ہیں۔ حیا نے عبدل سے الجھنے کی بجائے اسٹڈی کی طرف دوڑ لگائی۔ ایک کرسی پر بابا جان براجمان تھے اور دوسری پر کمبل میں کوئی چیز لپٹی ہوئی ہل ہل کر منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ علی کہاں ہے؟ حیا نے چاروں طرف نظریں دوڑائی۔ یہ ہے۔ بابا جان نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر اطمینان سے کمبل میں لپٹی چیز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حیا نے متعجب ہو کر دیکھا، نہ سر، نہ پیر، نہ ٹانگیں، نہ بازو، اور بقول بابا جان یہ کمبل میں ہلتی گول گول چیز علی تھا۔ تبھی علی نے ذرا سا کمبل کھسکا کر جھانکا تو یقین ہوا،
مر کے ڈھیر سسٹر، علی کی کپ کپاتی آواز ابھری۔ کیا ہوا علی؟ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ چلو یہی بتا دو۔ بابا جان کتاب سے نظریں اٹھا کر مسکرائے۔ شرط لگ گئی تھی اس کی اور ارمغان کی۔ کیسی شرط؟ حیا نے متعجب ہو کر پوچھا۔ یہی کہ کون نہر میں زیادہ دیر تک غوطہ لگائے گا۔ مائی گاڈ، اس سردی اور اتنے ٹھنڈے پانی میں! حیا چلائی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا تھا، دونوں اتر گئے پانی میں۔ عبدل گھڑی لیے کنارے پر کھڑا تھا کہ کون کتنے سیکنڈ پانی میں رہتا ہے۔ بابا جان مزے لے لے کر واقعہ سنا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ حیا نے بے تابی سے پوچھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ نہ یہ اوپر آیا نہ ارمغان۔ وہ تو عبدل اور چند دوسرے لوگوں نے کھینچ کھانچ کر باہر نکالا۔ اکڑے ہوئے تھے بلکہ کلفی بنے تھے۔ دماغ تو ٹھیک تھا تمہارا؟ حیا نے غصے سے کمبل کے اندر سے جھانکتے اس کے بال کھینچے۔ مجھے کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو اس ارمغان نے شرط لگائی تھی۔ وہ بے چارگی سے چیخا۔ اس سے تو میں ابھی پوچھتی ہوں، یہ کوئی شرط تھی لگانے والی؟ حیا نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر فون اپنی طرف کھینچا۔ نمبر بتاؤ، اس کے بھی کان کھینچوں؟ علی نے نمبر دہرایا۔ اس تھوڑے سے عرصے میں ارمغان گھر کے ہر فرد سے بے تکلف ہو چکا تھا۔ دوسری طرف ارمغان کی آواز سنتے ہی وہ برس پڑی۔ تمہیں شرم نہیں آئی اس قسم کی شرط لگاتے ہوئے؟ اور جو کچھ ہو جاتا علی کو تو بائی گاڈ، اتنے جوتے لگاتی تمہیں کہ گنجے ہو جاتے۔ مجھے تو کہتے ہو کہ میں ہر کام غلط موسم میں کرتی ہوں۔ اب یہ کون سا موسم تھا غوطہ خوری کا؟ مجھے تو سوچ کر ہی کپ کپی چھوٹ رہی ہے۔ دوسری طرف انتہائی صبر و تحمل سے ساری بات سنی گئی۔ پھر بڑے شائستہ انداز میں پوچھا گیا، اگر آپ کپ کپا چکی ہیں تو بتا دیں آپ کو کس سے بات کرنا ہے؟ حیا سٹ پٹا کر رہ گئی۔ وہ ارمغان سے۔ توبہ، آواز تو بالکل اسی کی تھی۔ دوسری طرف ارمغان کو پکار کر فون کی اطلاع دی گئی۔ ارمغان بول رہے ہو نا؟ اب کہ اس نے تصدیق کر لینا چاہیے اور خجالت سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ جی جی فرمائیے۔ ارمغان کی آواز بھی کپ کپا رہی تھی۔ حیا نے منوعن وہی کچھ پھر سے دہرا دیا، اب بھی غصے کے ساتھ خجالت اور شرمندگی سے کچھ زیادہ ہی ڈانٹ گئی۔ نہ جانے کون تھا؟ توبہ، آپ کو علی کی کتنی فکر ہے؟ آخر میں بھی تو اتنی ہی دیر پانی میں رہا تھا۔ وہ خفگی سے بولا۔ تمہاری بھی فکر ہے، اسی لیے تو ڈانٹ رہی ہوں، اس نے اپنی شرمندگی پر قابو پا کر آہستگی سے کہا تھا۔ بابا جان کو کئی دنوں سے بخار آ رہا تھا، شاید ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ حیا نے بالکل ہی گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ ارمغان آ جاتا، کبھی علی گاڑی لے کر نکل جاتا۔ حیا کو بابا جان سے ہی فرصت نہ تھی، حالانکہ وہ اسے ٹوکتے رہتے۔ علی کچھ دنوں کے لیے آیا ہے، وہ بور ہو جائے گا، اس کے ساتھ گھومنے چلی جایا کرو۔ بابا جان، علی کو ارمغان کی صورت دوست مل گیا ہے، وہ کبھی بور نہیں ہوگا۔ وہ ہنس کر ٹال جاتی کہ بابا جان دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے، بخار اترنے کا نام ہی نہ لیتا۔ علی بابا جان سے پیار تو کرتا تھا، مگر اس کے پیار میں وہ شدت نہ تھی جو حیا کے پیار میں تھی۔ وہ تو جیسے انہی کے بیڈ روم تک محدود ہو گئی تھی۔ بابا جان سے پوچھ کر ان کے لیے سوپ بنانے کے ارادے سے وہ کچن میں آئی تھی۔ ماسی زینت دوپہر کے کھانے میں علی کی فرمائش پر مچھلی تل رہی تھی، خود وہ صبح سے گاڑی سمیت غائب تھا۔ وہ بابا جان کے لیے سوپ بنانے لگی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ بابا جان نے پکارا ہے۔ ماسی زینت، ذرا دیکھیں، بابا جان کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ماسی زینت سر ہلا کر چلی گئی۔ تبھی اس کی تیز چیخ پر حیا کے ہاتھ سے گوشت کا پیکٹ چھوٹ گیا۔ وہ جیسے اڑ کر وہاں تک گئی تھی۔ یا خدا، اس کے جیسے ہاتھ پاؤں سے جان نکل گئی۔ نہ جانے کس کام سے وہ اٹھے تھے کہ چکرا کر فرش پر گر گئے۔ ماسی زینت ان کا سر ہلا ہلا کر پکار رہی تھی، بابا جان! وہ لپک کر ان تک آئی، مگر وہ مکمل طور پر بے ہوش تھے۔ نہ ہی حیا کے دان پان سے، نہ ماسی کے کمزور وجود میں اتنی طاقت تھی کہ وہ بابا جان جیسے اونچے لمبے بھاری بھرکم فوجی کو اٹھا کر بیڈ پر لٹا سکیں۔ اس نے گھبرا کر کئی آوازیں عبدل کو دے ڈالیں، وہ بھی نہ جانے کہاں غائب تھا۔ احساس بے بسی سے حیا کو رونا آ گیا۔ بابا جان کی نبض آہستہ چل رہی تھی اور دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کئی آوازیں دیں، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر وہ مکمل طور پر غافل تھے۔ ڈاکٹر کو فون کرو بیٹی، ماسی زینت نے روتے ہوئے کہا، تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون کا نمبر ڈائل کیا، مگر بار بار ڈائل کرنے کے بعد بھی بزی ٹون سنائی دی تو وہ روتی ہوئی باہر بھاگی تھی کہ احسان صاحب سے کہہ کر گاڑی نکلوائے۔ ان کے گیٹ کے سامنے وہ بری طرح کسی سے ٹکرا گئی۔ سنبھل کر وہ پھر اندر کی طرف بھاگی کہ وہ اجنبی صورت تھی، مگر اس نے بازو سے تھام کر کھینچ لیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں کسی گڑبڑ کا اشارہ تو کر رہی تھی۔ بابا جان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں۔ آئے میرے ساتھ۔ وہ برق رفتاری سے حرکت میں آیا۔ گاڑی نکالیں، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ حیا مسز احسان کو باہر نکلتے دیکھ کر چلائی تھی۔ اس اجنبی شخص نے پلٹ کر مسز احسان سے کچھ کہا، پھر اس کا بازو کھینچ کر بولا، جلدی کریں، آئیں میرے ساتھ، میں ڈاکٹر ہوں۔ حیا کی جیسے جان میں جان آئی، اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے حیا کی مدد سے بابا جان کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالا اور ان کی نبض ٹٹولنے لگا۔ ان کے پیچھے ہی مسز احسان میڈیکل باکس اٹھائے افتاء و خیزہ پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے تیزی سے انجیکشن تیار کر کے لگا دیا اور پھر سے ان کا دل اور نبض ٹٹولنے لگے۔ حیا ہراساں سی ڈاکٹر کے عین سامنے کھڑی، کبھی انہیں تو کبھی بابا جان کے زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ماسی زینت کے لب تیزی سے ورد کر رہے تھے۔ مسز احسان بتا رہی تھی کہ یہ محض
اتفاق تھا کہ ڈاکٹر صاحب ان کا بی پی چیک کرنے آئے تھے، مگر حیا ان کی بات سنی کہاں رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ڈاکٹر کے چہرے کو جانچ رہی تھی۔ کچھ سیکنڈ میں ڈاکٹر کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی لڑکی کے بھیگتے رخساروں اور پلکوں پر اٹکے موتیوں کو دیکھا۔ پنک سوٹ پر بلیک کارڈیگن پہنے دوپٹہ اس افراتفری میں نہ جانے کہاں غائب تھا۔ کندھوں تک سیدھے بال بے ترتیب ہو رہے تھے۔ وہ بڑی پر امید نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ان کو پہچان نہیں پائی۔ ڈونٹ وری مس، یہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کا لہجہ پروفیشنل نہیں تھا، بلکہ اس میں محسوس کی جانے والی اپنائیت تھی۔ اگر وہ اس لمحے محسوس کرنے کے قابل ہوتی۔ ڈاکٹر کی آواز نے جیسے اس کے مردہ تن میں روح پھونک دی تھی۔ اس نے بے اختیار جھک کر بابا جان کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ مگر ان کو ہوا کیا تھا؟ مسز احسان نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کمزوری کی بنا پر چکر آ گئے ہیں، انہوں نے مختصراً بتایا، پھر حیا کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ یہ یوں ہی گھبرا گئی تھی۔ یوں ہی نہیں کہیے ڈاکٹر صاحب ادھر فرش پر گرے ہوئے تھے۔ ماسی زینت تنک کر بولی، بہرحال یہ اب سو رہے ہیں، بہتر ہے انہیں ڈسٹرب مت کیا جائے، اٹھیں گے تو بالکل ٹھیک ہوں گے۔ انہوں نے پیڈ پر قلم گھسیٹا، یہ کچھ میڈیسن انہیں 2 دن ریگولر دیں، انشاءاللہ بخار بھی نہیں رہے گا۔ حیا نے پرچہ لینے کو ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے نہ جانے کیا سوچ کر ہاتھ پیچھے کیا اور پرچہ طے کر کے جیب میں ڈال لیا۔ میں بھجوا دوں گا۔ ساتھ ہی ایک کارڈ نکال کر سر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہاں سے تیسرا گھر میرا ہے۔ اس کارڈ پر گھر، ہسپتال اور کلینک کا نمبر درج ہے۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو مجھے کال کر لیجیے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے، کیا کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے؟ حیا کے چہرے کا رنگ ایمرجنسی کے الفاظ سنتے ہی اڑ گیا۔ انشاءاللہ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ یا پھر ان کے ہوش میں آنے تک رک جاتا ہوں۔ حیا کا دل تو چاہا کہ انہیں روک لے، مگر پھر کچھ مناسب نہیں لگا کہ اتنے مصروف بندے کا وقت ضائع کرے، تو دل کھڑا کر کے نفی میں گردن ہلا دی۔ بہادر بنے، ایسے چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، انہوں نے تسلی دی۔ تو حیا اس ڈاکٹر کے اخلاق سے حد درجہ متاثر ہو گئی۔ سر آپ کی فیس؟ اسے اچانک یاد آیا، یہ مجھے جانتے ہیں۔ انہوں نے بابا جان کی طرف اشارہ کیا، انہی سے لے لوں گا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد مسز احسان بھی تھوڑی دیر رکی کہ ان کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ جیسے ایک دم تنہا ہو کر خوفزدہ ہو گئی۔ اگر بابا جان کو پھر کچھ ہو جائے تو؟ اس نے خوف کے عالم میں کارڈ اٹھا کر پڑھا، ڈاکٹر جبران، یہاں سے تیسرا گھر ہے ان کا، قریب ہی تو ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی، مگر اصل تسلی تب ہوئی جب ارمغان آیا۔ اس کے ہاتھ میں میڈیسن تھی، باہر ڈاکٹر صاحب کا کمپاؤنڈر دے گیا تھا۔ کیا ہوا بابا جان کو؟ وہ اسے بتاتے بتاتے پھر سے رو دی، تو وہ پاس بیٹھ کر تسلی دینے لگا۔ اور جب علی آیا تو اگرچہ اس کا کوئی قصور نہ تھا، پھر بھی حیا اس پر برس پڑی، اور وہ بابا جان کی حالت اور بہن کی پریشانی کے پیش نظر چپ چاپ سنتا رہا تھا۔ جب تک بابا جان کو ہوش نہ آیا تھا، اس کی جان حلق میں اٹکی رہی تھی۔ بابا جان بہت تیزی سے صحت یاب ہوئے تھے، بس کچھ کمزوری باقی تھی۔ ماما پاپا کا فون آیا تھا، مگر بابا جان نے سختی سے منع کیا کہ انہیں کچھ بتانے کے لیے، حالانکہ علی نے خاصا احتجاج کیا کہ چلو اسی بہانے وہ لوگ ساہیوال کا چکر لگا لیں گے، مگر بابا جان نے منع کر دیا کہ جب بیٹے کے دل میں باپ کی محبت جاگے گی وہ خود آ کر مل جائے گا۔ وہ اپنی بیماری کے بہانے بنا کر انہیں ہرگز نہیں بلائیں گے۔ اور لفظ بہانے پر حیا بہت خفا ہوئی تھی۔ دن میں ایک چکر ارمغان بھی لگا لیتا، علی تو اب کم ہی باہر نکلتا تھا۔ ڈاکٹر جبران بھی ہر روز شام کو چیک اپ کے لیے آتے تھے۔ ارمغان اس بات پر خاصی تشویش کا اظہار کر چکا تھا کہ اب ڈاکٹر صاحب کس خوشی میں چکر لگاتے ہیں، اور بڑے مشکوک انداز میں حیا سے پوچھتا تھا کہ وہ صرف بابا جان کی خیریت دریافت کرتے ہیں نا؟ جواباً حیا نے اس کی اچھی خاصی درگت بنا دی تھی۔ وہ بابا جان کو سوپ پلا رہی تھی، علی اخبار پڑھ کر سنا رہا تھا، جب بابا جان نے دونوں کو گھورتے ہوئے علی کے ہاتھ سے اخبار اور حیا سے باؤل پکڑا تھا۔ تم لوگ مجھے سچ مچ بیمار کر دو گے۔ کیا ہوا؟ بس اب ختم کرو یہ اعتماداری کا ڈھونگ۔ ڈھونگ؟ ہم ڈھونگ رچا رہے ہیں؟ حیا نے خفا ہو کر انہیں دیکھا۔ ہاں، وہ اطمینان سے بولے، یہ 4 دن کی بیماری میرا کیا بگاڑ لیتی؟ تم لوگوں نے مجھے بالکل ہی بستر پر ڈال دیا۔ ڈاکٹر نے آپ کو مکمل بیڈ ریسٹ بتایا ہے۔ جانتا ہوں، مگر بچوں میرے لیے خود کو اتنا ہلکان مت کرو، انہوں نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ اور یہ علی، کتنے دن ہو گئے تمہیں گھر سے باہر نکلے؟ چلو اٹھو، دیکھو باہر کتنی پیاری دھوپ ڈھل رہی ہے۔ کوئی بھی نہیں ڈھل رہی، بادل چھائے ہیں، اس نے بنا کھڑکی سے جھانک کے کہا۔ اوفو، تم سمجھ نہیں رہے بیٹا جی، ہم تمہیں کمرے سے بھگانا چاہ رہے ہیں۔ ہیں؟ وہ تحیر سے اچھلا، پھر تعجب سے پوچھنے لگا، مگر کیوں؟ ابھی ہم دادا پوتی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسی کیا بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے؟ وہ خفا ہوا۔ وہی ہے ہماری آپس کی بات، تمہیں نہیں بتائی جا سکتی۔ تم ٹھہرے باہر کے بندے، بابا جان مسکرا کر بولے تھے، جس پر وہ سخت خفا ہو کر باہر نکلا تھا۔ کیا بات کرنی ہے بابا جان؟ وہ ان کے طرز عمل پر حیران ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر سوپ کے پیالے میں جھانکتے رہے، پھر یوں ہی ٹھنڈے لہجے میں بولے، علی کے ساتھ چلی جاؤ حیا۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آپ چلیں گے ساتھ؟ حیا نے انہی کے لہجے میں پوچھا۔ اور یہی وہ ہار جاتے تھے،
اس گھر کے چپے چپے سے اتنی یادیں وابستہ تھی کہ ایک پل کی جدائی بھی سہانے روح تھی ان کے لیے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں جانتی ہوں بابا جان، آپ اس گھر سے اور بیجی کی یادوں سے زیادہ عرصہ دور نہیں رہ سکتے۔ آپ وہاں چلے بھی گئے تو بہت بے چین و مضطرب رہیں گے۔ تو بابا جانی، میں کیسے سکھ سے رہوں گی آپ سے اس گھر سے دور؟ وہ ان کا ہاتھ تھامے دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے بابا جان، ان لوگوں سے بھی زیادہ، اور آپ کو میری، ہے نا؟ وہ تائید چاہ رہی تھی۔ بابا جان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو بس طے ہے بابا جان، آپ مجھ سے اور میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ ہم ہمیشہ اکٹھے رہیں گے اس گھر میں، وہ بشاش لہجے میں بولی، جبکہ بابا جان یوں ہی آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے۔ بابا جان، نیند آ رہی ہے؟ حیا کے پوچھنے پر انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ کمبل اڑا کر باہر نکل آئی۔ عبدل کی رہنمائی میں ڈاکٹر جبران چلے آ رہے تھے۔ کیسی طبیعت ہے اب بابا جان کی؟ انہوں نے قریب آ کر پوچھا۔ اچھی ہے، سونے لگے ہیں، اگر چیک اپ کرنا ہو تو؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں تو یوں ہی خیریت دریافت کرنے آ گیا تھا۔ بیٹھے نا، آپ کو بہت زحمت ہوئی نا ہماری وجہ سے؟ حیا ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ زحمت کیسی؟ اٹس مائی ڈیوٹی۔ خیر، اس طرح اپنی ڈیوٹی کوئی نہیں نبھاتا، لوگوں کو اپنی فیس کی پرواہ ہوتی ہے۔ ارے آپ نے اپنی فیس لے لی بابا جان سے؟ وہ بات کرتے کرتے چونکی۔ وہی یہ میرا اور بابا جان کا معاملہ ہے، آپ فکر مت کریں۔ وہ مبہم سا مسکرائے۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ حیا نے اخلاقاً پوچھا۔ ضرور۔ ان کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ یا ڈاکٹر صاحب کو کیا ہوا ہے؟ وہ الجھتے ہوئے کچن میں آئی تھی۔ چائے بنا کر لائی تو وہ اخبار دیکھ رہے تھے۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ انہوں نے کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ جب میں پیدا ہوئی تھی تب ماما کو اسکالرشپ مل گیا۔ آپ کو معلوم ہے میرے پاپا ماما بھی ڈاکٹر ہیں؟ وہ بات کرتے کرتے پوچھنے لگی۔ معلوم ہے، آپ کے بابا جان نے بتایا تھا۔ بس پھر ماما باہر جانا بھی چاہتی تھی اور میری وجہ سے ممکن بھی نہ تھا۔ پھر بیجی نے میری ذمہ داری اٹھا لی۔ میں یہیں پلی بڑھی تھی۔ اب تو پاپا بلاتے رہتے ہیں مگر میں جاتی ہی نہیں، وہ آ کر خود مل جاتے ہیں کبھی کبھار۔ اس کے بات کرنے میں بے ساختگی تھی، سیدھا سچا لہجہ۔ آپ کی بیجی؟ ان کی ڈیتھ ہو گئی پچھلے سال، وہ افسردہ ہوئی۔ او آئی ایم سوری، پھر تو آپ کافی ڈسٹرب رہی ہوں گی۔ ان کا دل اس سے باتیں کرنے کو چاہ رہا تھا۔ بیجی کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے، وہ میری دادی نہیں ماں تھی۔ حیا کا لہجہ بھیگ گیا۔ ڈاکٹر جبران اس کے بھیگے لہجے کی نمی کو اپنے دل میں اترتا محسوس کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب میں چلتا ہوں۔ حیا بھی کھڑی ہو گئی۔ چائے بہت اچھی تھی، مجھے افسوس ہے میں یہ چائے پینے دوبارہ نہیں آ سکوں گا۔ ارے وہ کیوں؟ ڈاکٹر جبران نے اس کے بے ساختہ لہجے پر مسکرائے۔ آپ کے بابا جان اب بالکل ٹھیک ہیں اور ڈاکٹر کا کام بس یہیں تک ہوتا ہے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، آپ بابا جان سے ملنے کبھی بھی آ سکتے ہیں، وہ سادہ سے انداز میں بولی۔ کیا صرف بابا جان سے؟ وہ گمبھیر اور مدھم لہجے میں بولے اور حیا ان کے لہجے و انداز پر کچھ یوں سٹپٹائی کہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ پاپا کا فون آیا تھا، علی کے ایڈمیشن شروع ہو گئے تھے، بابا جان بھی اب بالکل ٹھیک تھے، کچھ وہ بھی فارغ رہتے رہتے اکتا گیا تھا، سو فوراً واپسی کا قصد کر لیا تھا۔ تو تم بھی میڈیکل میں جاؤ گے؟ حیا نے پوچھا۔ ظاہر ہے، ماما پاپا کے ٹوٹے ہوئے دل میں نے ہی جوڑنے ہیں، وہ مایوس کن لہجے میں گویا ہوا۔ کیا مطلب؟ بابا جان چونکے۔ آپ ہی کی نالائکی نے ان کے دل توڑ دیے ہیں، اتنے بڑے ہارٹ سرجن کی بیٹی اور سمپل بی اے، یہ بات ہے ماننے والی۔ حیا خجل سی ہو گئی۔ ماما پاپا کی کتنی خواہش تھی کہ ان کے بچے بھی ان کی طرح سرجن بنے، مگر حیا کے ایف ایس سی میں اتنے مارکس ہی نہ آئے تو اس نے حسب خواہش بی اے کر لیا۔ حیا بیٹی ہم پر گئی ہے، بابا جان ہنس دیے۔ اچھا، اور وہ آپ کے اکلوتے فرزند ہمارے پاپا جانی، وہ کس پر گئے ہیں؟ اس پر اسلام آباد کے پانی کا اثر ہو گیا ہے، ورنہ میرا بیٹا اور اتنا ذہین، وہ مصنوعی حیرانی سے بولے تھے۔ جب علی جا رہا تھا تو جس طرح ماما پاپا نے اس کے لیے کئی گفٹ بھیجے تھے، حیا نے بھی انہیں کئی گفٹ بھیجے، اور علی کے جاتے ہی گھر میں پھر سے سناٹا چھا گیا۔ علی کیا گیا، ارمغان نے بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ ایسی ایک اداس شام جب بابا جان اور وہ ٹی وی کھولے بیٹھے تھے، بابا جان کے ساتھ ساتھ وہ بھی پورے انہماک سے خبر نامہ سن رہی تھی، جب بابا جان کی نظر اس پر پڑی، قالین پر صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے چہرے پر گہری سنجیدگی لیے خبر نامہ سن رہی تھی۔ میں نے تمہیں بھی بالکل اپنے جیسا بنا لیا ہے۔ بابا جان کی آواز پر وہ بے اختیار چونکی، پھر مسکرا دی۔ میری تو ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ میں آپ جیسی ہو جاؤں۔ نہیں بیٹا، ہر چیز عمر کے ساتھ بھلی لگتی ہے۔ علی اور ارمغان کی کمپنی میں تمہارے چہرے پر جو مسکراہٹ ابھرتی تھی وہ بڑی تر و تازہ اور فریش ہوتی تھی۔ بیٹا باہر نکلو، اپنی عمر کے لوگوں میں اٹھا بیٹھا کرو، ابھی سے بوڑھی روح بنتی جا رہی ہو۔ آخر میں انہوں نے پیار بھری خفگی سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ کوئی بھی تو نہیں؟ وہ خفا ہوئی۔ یا آس پڑوس میں کوئی لڑکی نہیں رہتی؟ وہ حد درجے تشویش سے پوچھ رہے تھے۔ کوئی بھی نہیں، جو تھی ان کی شادیاں ہو گئی، باقی بہت چھوٹی ہیں، اس نے تفصیل بتائی۔ تو کیا خیال ہے تمہاری بھی شادی نہ کر دیں؟ بابا جان نے شرارت سے کہا۔ پہلے آپ کر لیں، وہ آرام سے بولی۔ اب اس عمر میں شادی کرواؤں گی؟ کچھ عقل پکڑو لڑکی، بابا جان نے گھورا۔ کیوں، عمر کو کیا ہوا؟ یہ تو طے ہے میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ہاں، اگر آپ شادی پر آمادہ ہو جائیں تو، اس نے شرارت سے جملہ ادھورا چھوڑا۔ چھوڑو اس شادی کو، یہ ارمغان بھی نہیں آیا کتنے دنوں سے۔ آپ کنی کترا رہے ہیں بابا جان، اس نے گویا دامن ہی پکڑ لیا تھا۔
حیا پٹائی ہوگی، بابا جان نے گرج کر چپ کروایا تھا۔ نہر کے پانیوں میں گویا سونا پگھل پگھل کر بہہ رہا تھا۔ وہ کب سے کنارے پر بیٹھی ڈوبتے سورج کا منظر دیکھ رہی تھی، تبھی کسی نے پیچھے آ کر کچھ ایسے دھکا دیا کہ اسے لگا وہ نہر میں جا پڑی ہے، لیکن دوسرے لمحے اسے سنبھال بھی لیا گیا تھا۔ ارمغان کے کہکہے پر اس نے اپنے مقتل ہوئے حواس کو سنبھالا اور پھر اسے بری طرح پیٹ ڈالا۔ ارے ارے کیا ہو گیا؟ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اپنا بچاؤ کرتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اگر میں گر جاتی۔ وہ غصے سے چیخی، ٹانگیں کانپ رہی تھی، دل الگ دھک دھک کر رہا تھا۔ محترمہ سنبھل کر، میں اب بھی دھکا دے سکتا ہوں، وہ بڑے مزے سے بولا۔ حیا نے اپنے ہاتھ چھڑائے اور کئی قدم پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ تم واقعی بہت خطرناک ہو، وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ نہیں، بالکل بے ضرر ہوں۔ ارمغان کنارے پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اب جو میں دھکا دے دوں، اس نے گویا دھمکی دی، جو ارمغان نے کہکہے میں اڑا دی۔ اتنی ہمت ہے محترمہ آپ میں؟ وہ جل کر رخ بدل گئی۔ اچھے بھلے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ ابھی ٹھیک کر دوں گا، بیٹھے نا، اس نے دوستانہ لہجے میں پکارا۔ رہنے دو، تمہارا کیا بھروسہ؟ وہ اب بھی ڈری ہوئی تھی۔ کتنی ڈرپوک ہیں آپ؟ بابا کچھ نہیں کہوں گا، وہ اس سے کافی دور جا کر بیٹھی تھی۔ بابا جان کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اب تو بالکل ٹھیک ہے، تم آئے نہیں اتنے دنوں تک، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب تو روز آتے ہوں گے، ارمغان جل کر بولا تھا۔ کوئی بھی نہیں، وہ تو کب سے نہیں آئے۔ اچھا، اسے گویا یقین نہ آیا تھا، حالانکہ آنا چاہیے تھا۔ کیوں آنا چاہیے تھا؟ اس نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ ارمغان نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ میرے ساتھ اس طرح بات مت کیا کرو، میرا تمہارا کوئی مذاق نہیں چلتا، وہ اس کے معنی خیز لہجے پر تنک کر بولی۔ ارمغان کچھ گڑبڑا کر خاموش ہو گیا۔ حیا کنکھنیاں نہر میں اچھال کر دائرے بنتے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ دوسروں کی پرسکون زندگیوں میں ہلچل مچا رہی ہو؟ خفا ہو تو خفگی کا اظہار کرو، آخر ہم دوست ہیں۔ وہ پھر بول اٹھا۔ او ہو، یہ دوستی کب ہو گئی ہمارے تمہارے درمیان؟ حیا استہزائیہ لہجے میں کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ تو اب کر لیں، ارمغان نے آفر کی۔ تم جیسے بے اعتبار بندے سے کیا دوستی کرنی، گھر تک تو دکھایا نہیں تم نے، وہ منہ بنا کر بولی۔ تو آؤ پہلے تمہیں گھر دکھا دوں۔ ارمغان نے اٹھ کر ہاتھ جاڑے۔ کون کون ہوتا ہے تمہارے گھر میں؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ امی، بھائی اور میں۔ ہمارے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی بچپن میں ہی، اور میری کوئی بہن بھی نہیں ہے۔ ارمغان کے لہجے میں افسردگی در آئی۔ حیا کا نرم دل موم ہو گیا تو بے ساختہ بولی۔ میں ہوں نا تمہاری بہن؟ ارمغان جو جوتے کی نوک سے نہر کے کنارے اگی زرد رو گھاس اکھیڑ رہا تھا، ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے لب مبہم سے مسکرائے۔ حیا بی بی، میں نے ابھی سوچا نہیں کہ تمہیں بہن بنانا ہے یا… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا تھا۔ حیا متحیر سی اس کے ادھورے جملے سے معنی اخذ کرتی رہی۔ حیا نے سوچا وہ خود ڈاکٹر جبران سے ملے گی۔ وہ دیکھ رہی تھی بابا جان پرسکون نہیں تھے، ذرا ذرا سی بات پر گھبرا جاتے، رات کو نیند بھی ٹھیک سے نہیں لیتے تھے، بے چین سے رہتے تھے۔ بابا جان دوپہر کو سو گئے تو اس نے چھپ کے کئی جگہ وہ کارڈ ڈھونڈا، مگر کارڈ نہ جانے کہاں رکھ بیٹھی تھی، شاید وہ اس وقت گھر میں ہی ہوں، اس نے سوچا۔ پھر ماسی زینت کو بابا جان کا خیال رکھنے کا کہہ کر شال اپنے گرد لپیٹی اور چلی آئی۔ تیسرے بنگلے کے سامنے اسے یاد آیا، یہ بنگلہ کئی ماہ قبل خالی ہوا تھا، بعد میں نہ جانے کب ڈاکٹر جبران یہاں شفٹ ہوئے، کہ اس کی اپنی دنیا تو بس گھر اور لائبریری تک محدود تھی، نہ جانے کون ہو گھر میں۔ بیل بجاتے ہوئے وہ کنفیوز سی تھی۔ جی فرمائیے بی بی، ملازم نے آ کر گیٹ سے جھانکا۔ ڈاکٹر جبران ہیں تو صحیح، پر اس وقت وہ کسی سے نہیں ملتے۔ کیوں؟ ابھی ہسپتال سے آئے ہیں، 1 گھنٹہ آرام کر کے کلینک جائیں گے، اس نے جواب دیا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ یا پھر انہیں بتا دیتا ہوں، شاید مان جائیں، ویسے وہ اس معاملے میں سخت بوت ہیں۔ ملازم نے روکا۔ پھر نہ جانے کہاں ملیں، نمبر بھی نہیں ہے میرے پاس۔ حیا نے سوچا، پھر کہنے لگی۔ ان سے کہنا حیا عتیق آئی ہے، آپ کرنل صاحب کی پوتی ہیں؟ ہاں۔ حیا کو حیرت بھی ہوئی۔ سارا جہاں ہمیں جانتا ہے، بس ہم ہی بے خبر ہیں۔ آئیں، اندر آ جائیں۔ وہ ملازم کی تقلید میں اندر آ گئی۔ یہاں کے سارے بنگلے تقریباً ایک ہی طرز پر بنے تھے، سامنے چھوٹا سا لان اور پھر کوریڈور میں کھلتے دروازے۔ ملازم اندر غائب ہو گیا۔ وہ کوریڈور میں ہی ایک کرسی پر بیٹھ کر آئی وی کی بیل کو دیکھنے لگی۔ بیل ایک طرف کو لٹک رہی تھی، وقت گزاری ہی کو وہ اٹھ کر بیل ٹھیک کرنے لگی، تبھی دائیں طرف سے پلر کے پیچھے سے وہ بلڈاگ کھوراتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ حیا کے ہاتھ سے بیل چھوٹ گئی اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر چیختی ہوئی پیچھے ہٹی تو دیوار سے ٹکرا گئی۔ ٹائیگر! بھاری گمبھیر آواز اس کے بے حد قریب ابھری۔ پھر کسی نے نرمی سے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ کتا مالک کو دیکھ کر رک گیا تھا، پھر بھی اس کے حلق سے گھراہٹیں نکل رہی تھی۔ گھبرائیں نہیں، یہ کچھ نہیں کہے گا، ڈاکٹر جبران کی نرم آواز ابھری۔ حیا کو ایک دم کچھ یاد آیا، یہ شخص، کتے کے گلے میں سنہری زنجیر تھی۔ ٹائیگر! خبردار، مہمانوں پر غرایا نہیں کرتے۔ کتا مالک کی بات سمجھ کر دم ہلاتا ہوا چلا گیا تھا۔ آئی ایم سوری، آپ پہلی بار میرے گھر آئیں اور… وہ خجالت آمیز لہجے میں بولے تھے۔ اٹس اوکے۔ حیا کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ بیٹھے نا، کیسے آنا ہوا؟ حیا کو یاد کرنا پڑا کہ وہ کیوں آئی تھی۔
میں بابا جان کی وجہ سے پریشان تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے بابا جان کی ساری کیفیت بتائی۔ چلیے ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ وہ فوراً ہی تیار ہو گئے، ساتھ ہی آواز دے کر ملازم کو میڈیکل باکس لانے کو کہا۔ آپ کو بہت زحمت ہوئی نا میری وجہ سے، وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔ یہ بار بار آپ زحمت کا لفظ کیوں استعمال کرتی ہیں حیا؟ ڈاکٹر جبران بے خیالی میں ہی اس کے نام کے ساتھ مس کا لفظ ہٹا گئے تھے، اور حیا تو ویسے بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہ دیتی تھی۔ آپ اس وقت ریسٹ کرتے ہیں، زحمت تو ہوئی نا؟ میں بے وقت جو آ گئی تھی۔ وہ واقعی شرمندہ تھی۔ ڈاکٹر جبران کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ یقین مانیں حیا، مجھے آپ کا آنا بہت اچھا لگا تھا۔ تمہیں کیا معلوم تمہارا آنا میرے لیے کیا تھا؟ بہار کا سندھیہ، خوشبو کا پیغام، کسی انہونی اور خوبصورت خواہش کا چپکے سے پورا ہو جانا۔ حیا ان کی سوچوں کے برعکس بابا جان کی حالت ڈسکس کر رہی تھی۔ آپ کا نام بہت خوبصورت ہے حیا، بالکل آپ کی طرح انوکھا اور خوبصورت۔ وہ بے اختیار بول اٹھے تھے۔ میں خوبصورت تو نہیں ہوں، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ مجھے تو لگتی ہے نا، وہ بے اختیار ہو کر خوشبو سے لہجے میں بولے۔ حیا کا نازک سا دل دھڑک اٹھا۔ کیسی باتیں کرنے لگتے ہیں یہ اچانک؟ وہ نظریں چرا کر نہر کنارے ایستادہ درختوں کو دیکھنے لگی تھی۔ بابا جان خاصے خفا ہوئے تھے کہ جب وہ بیمار نہیں ہیں تو انہیں بیمار کیوں سمجھا جا رہا ہے۔ حیا کی تو انہوں نے خوب لتیں لیے۔ وہ ڈاکٹر جبران کے سامنے سر جھکائے جز بز ہوتی سنتی رہی۔ آپ پریشان مت ہوا کریں کرنل صاحب، آپ کی یہ نازک دل پوتی آپ سے بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر جبران نے بی پی چیک کرتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو کچھ بتاتا نہیں ہوں، بابا جان مسکرائے۔ ٹینشن مت لیا کریں، یہی واحد علاج ہے، شام کو واک ضرور کیا کریں۔ واک پر حیا چونکی۔ ڈاکٹر جبران، آپ بھی رات کو واک پر نکلتے ہیں اپنے کتے کے ساتھ؟ ڈاکٹر جبران ہنس دیے، پھر بابا جان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، یہ مجھے آج پہچان پائی ہے۔ حیا بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ ارے ہر روز تو یہ ملتا تھا راستے میں، بابا جان حیرت سے بولے۔ بس بابا جان، میں نے کبھی دھیان نہیں دیا، وہ خجالت سے بولی۔ میں اب چلتا ہوں کرنل صاحب، کلینک پر مریض انتظار کر رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر جبران نے بابا جان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ بابا جان کیوں پریشان ہیں؟ وہ باہر آ کر تشویش سے پوچھنے لگی۔ ان کی سب سے بڑی پریشانی تو آپ ہیں، ڈاکٹر جبران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں؟ وہ متعجب انداز میں سینے پر انگلی رکھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ جی آپ، مگر فکر مت کریں، اب یہ پریشانی نہیں رہے گی۔ ڈاکٹر جبران کا لہجہ معنی خیز تھا، اور وہ پریشانی سے سوچتی رہی وہ بابا جان کے لیے کس طرح پریشانی کا باعث بنی تھی۔ میری امی آپ کے گھر آ رہی ہیں، وہ فون پر بتا رہا تھا۔ کیوں؟ حیا کے منہ سے اچانک ہی نکلا، جس پر ارمغان بری طرح خفا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، نہیں آئیں گی، میرا یہ مطلب نہیں تھا ارمغان، وہ تو ویسے ہی منہ سے نکل گیا۔ وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ میری تو خیر ہے، لیکن میری امی کے سامنے ذرا ڈھنگ سے بات کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیا تم نے یہی اطلاع دینے کو فون کیا تھا؟ نہیں، یہ کہنے کو فون کیا تھا کہ اگر آپ اس وقت بے ڈھنگے یعنی کہ روزمرہ کے حلیے میں ہیں تو برائے مہربانی کچھ ڈھنگ کا حلیہ اپنا لیں۔ کیوں؟ انہوں نے مجھے پسند کرنے آنا ہے۔ حیا کو غصہ ہی تو آ گیا۔ کر بھی سکتی ہیں، وہ مزے سے بولا۔ سر پھاڑ دوں گی، حیا چلائی۔ امی کا؟ اس نے متحیر لہجے میں پوچھا۔ تمہارا؟ حیا نے ریسیور پٹکا۔ کچھ لمحے ارمغان کو کوسنے کے بعد کچن میں آ کر ماسی زینت کو چائے کے بارے میں ہدایات دیں، پھر کمرے میں آ کر بابا جان کو بتایا۔ وہ ذرا چونک سے گئے۔ اس کے بعد وہ اپنا حلیہ ٹھیک کرنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ ارمغان اپنی امی کے ساتھ آ بھی گیا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ اپنا حلیہ درست کر لینا۔ کروا دی نا بے عزتی؟ وہ آتے ہی بے تکلف دوستوں کی طرح برس پڑا۔ حیا سٹپٹا کر پہلے اسے پھر اس کے ساتھ کھڑی سوبر سی خاتون کو دیکھنے لگی۔ بدتمیز، کیوں پزل کر رہے ہو؟ انہوں نے ارمغان کے سر پر چپت رسید کی، پھر حیا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ میری بیٹی تو ہے ہی اتنی پیاری۔ حیا ان کے شفقت بھرے لہجے سے متاثر ہو کر وہیں براجمان ہونے کو تیار تھی کہ ارمغان اسے کھینچ لے گیا۔ بزرگوں کے درمیان آپ کا کوئی کام نہیں، کیا بدتمیزی ہے ارمغان، مجھے چائے کا انتظام تو کرنے دو۔ وہ جھنجھلائی۔ کر دیں گی ماسی زینت، میں نے سمجھا دیا ہے انہیں۔ ادھر آؤ، تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ وہ اسے لان میں لے گیا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ وہ ارمغان کے سنجیدہ لہجے پر حیران ہوئی۔ تمہیں معلوم ہے امی کیوں آئی ہیں؟ وہ رازدارانہ انداز میں پوچھنے لگا۔ نہیں، رشتہ لے کر آئی ہیں، اس نے گویا دھماکہ کیا۔ رشتہ؟ حیا نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں رشتہ، پروپوزل تمہارے لیے، اپنے لائق فائق فرزند کا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے کیا؟ اولٹ فول بک رہے ہو؟ وہ بگڑ کر بولی۔ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم مجھ سے پوچھ تو لیتے، اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں کیوں پوچھتا؟ جنہوں نے پوچھنا ہوگا وہ خود ہی پوچھ لیں گے۔ ارمغان خاصی غیر سنجیدگی سے بولا۔ تم اس وقت چلے جاؤ ارمغان، مجھے سخت غصہ آ رہا ہے۔ وہ مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولی۔ غصہ جی بھر کے کرو، مگر پلیز انکار مت کرنا۔ وہ یہ کہتے ہوئے بابا جان کے کمرے میں چلا گیا تھا، اور حیا اپنے کمرے میں آ کر اپنے کھلتے دل و دماغ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ کب ارمغان کی امی نے چائے پی، کب وہ رخصت ہوئیں۔ اسے تو جب بابا جان نے بلوایا تب ہی ان کے کمرے میں گئی۔ بابا جان کسی گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ ارمغان کی امی آئی تھی ابھی؟ بابا جان نے تمہید باندھی۔ مجھے معلوم ہے بابا جان، اور ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئے۔
بس میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ مگر کیا خرابی نظر آ گئی تمہیں؟ اتنا اچھا لڑکا۔ بابا جان جیسے راضی ہی تھے۔ کوئی ایک خرابی ہو تو بتاؤں؟ اتنا بے اعتبار، خطرناک اور باتونی ہے وہ، منہ بنا کر بولی۔ ڈاکٹر جبران؟ بابا نے متعجب ہو کر پوچھا۔ ارمغان کی بات کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر جبران کہاں سے آ گیا؟ مگر وہ تو ڈاکٹر جبران کا پروپوزل لائی ہیں۔ بابا جان مسکرائے۔ ارمغان کی امی ڈاکٹر جبران کا پروپوزل کیوں لائی ہیں؟ وہ جتنا حیران ہو سکتی تھی ہوئی، اسی لیے کہ وہ جبران کی بھی تو والدہ ہیں۔ حیا کا منہ کھل گیا۔ جبران؟ ارمغان؟ میرے بھائی کے دو ہی تو شوق ہیں، مریض اور کتابیں۔ ارمغان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی اور دم سے ان کے بیڈ پر گری۔ کیا ہوا؟ تمہیں اب تک معلوم ہی نہ تھا؟ حیا روحانسی ہو کر ان کے پاس بیٹھی۔ میں خود کو اس وقت بہت احمق تصور کر رہی ہوں۔ وہ تو آپ ہیں، ہر کوئی احمق بنا جاتا ہے۔ بابا جان ہنس کر بولے۔ ارمغان کے ساتھ تو وہ جو کر سکتی تھی اس نے کیا۔ وہ ڈٹھائی سے ہنستا رہا۔ میں نے کہا تو تھا کہ ابھی سوچا نہیں آپ کو بہن بنانا ہے، یا حالانکہ میں نے پہلے دن ہی سوچ لیا تھا آپ میری بھابھی بنیں گی۔ اتنی سیدھی اور پیاری لڑکی کہیں اور جا ہی نہیں سکتی ماں سوائے ہمارے گھر۔ ہاں، ایک احمق بنانے کو میں ہی ملی تھی، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ آپ بنی بنائی ہیں۔ بائی دا وے، میرے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے شریری سے لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے جل کر کہا تھا۔ بابا جان نے فیصلہ اس پر چھوڑا تھا کہ وہ ہاں کرے گی تبھی ماما پاپا کو بلوائیں گے۔ خود انہوں نے ساری ضروری تحقیقات کروا لی تھیں اور خاصے مطمئن تھے، جبکہ اس سے فیصلہ ہی نہ ہو رہا تھا۔ حالانکہ ایک اس کی ہاں کی دیر تھی۔ ارمغان ہر روز پوچھتا، کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ وہ جھنجھلا کر فون بند کر دیتی۔ اس نے نہر کنارے پکڑ لیا۔ ایک نظر ان پانیوں سے ہٹا کر ادھر بھی دیکھ لیں، ہم بھی کھڑے ہیں راہوں میں۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھا۔ فضول ہی بولا کرو۔ حیا نے منہ بنا کر کنکری اچالی۔ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتی آپ؟ ہر روز فیصلے کی بندوق میرے کندھے پر رکھ کے مت کھڑے ہو جایا کرو، ہو جائے گا فیصلہ بھی۔ اس نے بے نیازی دکھائی۔ ہاں جی، کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر اس کے قریب ہوا۔ اپنی اہمیت بڑھانے کا شوق ہے، حالانکہ وہ پہلے بھی کم نہیں۔ اب یہ فیصلہ میں کرواؤں گا اور لمحوں میں کرواؤں گا۔ ہاں، اتنا ہی آسان ہے نا؟ حیا نے چڑھایا۔ بالکل آسان ہے۔ ارمغان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں آپ کو دھکا دینے والا ہوں۔ کیا؟ حیا نے گھبرا کر کھڑا ہونا چاہا۔ اس نے بازو پکڑ لیا اور پھر آرام سے بولا، بس میں دھکا دینے ہی والا ہوں۔ ارمغان، پاگل ہو گئے ہو؟ مجھے تیرنا نہیں آتا۔ اس کی جان ہوا ہوئی۔ میرے بھائی کو آتا ہے، وہ ہنوز اسی انداز میں بولا۔ ایک دو۔ ارمغان، کیا کرتے ہو؟ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی صحیح کی، پھر فوراً سے پیشتر کہیں، آپ کو میرے بھائی بہت اچھے لگتے ہیں۔ اچھے لگتے ہیں؟ اس نے فوراً سے پیشتر کہہ دیا۔ بہت اچھے لگتے ہیں۔ ارمغان زور دے کر بولا۔ ہاں، بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ آپ ان سے شادی کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، تیار ہوں۔ ٹھنڈی نہر میں ڈوبنے کا تصور ہی سہانے روح تھا۔ ارمغان نے ہرے کا نعرہ لگا کر بازو چھوڑ دیا۔ حیا روحانسی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ارمغان گھوم کر اس کے سامنے آیا، یوں کہ نہر کی طرف پشت تھی۔ آپ بے وقوف ہی نہیں، بزدل بھی ہیں۔ ارمغان اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ حیا نے جل کر اسے دھکا دیا۔ وہ جو عین کنارے ہی کھڑا تھا، پشت کے بل جا کر نہر میں گرا۔ حیا تیزی سے بھاگی۔ گیٹ کے قریب خیال آیا تو پلٹ کر دیکھا۔ وہ کنارے کی گھاس پکڑ کر باہر نکل رہا تھا۔ سنو، ابھی گھر جا کر کچھ مت بتانا، میں خود ہی بابا جان سے کہہ دوں گی، اس نے پکار کر کہا۔ جواباً بھیگے ارمغان نے سردی سے تھر تھر کانپتے ہوئے بنا کر اسے دیکھا۔ آپ ذرا وہیں کھڑی رہیں۔ اور ظاہر ہے حیا ایسی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بابا جان سے ہاں کہہ دی تھی، حالانکہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی ڈاکٹر سے شادی نہیں کرے گی، کہ ماں باپ پاپا کی مصروف ترین لائف کو دیکھ کر وہ خاصی ڈر گئی تھی۔ مگر ڈاکٹر جبران کی پرسنالٹی خاصی امپریسو تھی اور حیا کو وہ اچھے بھی لگے تھے۔ کچھ دل بھی بے ایمان ہو رہا تھا۔ سب سے اہم بات کہ اس طرح وہ ہمیشہ بابا جان کے قریب رہ سکتی تھی۔ بابا جان نے ڈاکٹر جبران کو ہاں کہنے سے قبل ماما پاپا کو فون کیا تھا، ساری تفصیلات بھی بتا دیں۔ انہیں ہر کام ترک کر کے آنا ہی پڑا۔ ڈاکٹر جبران سے مل کر وہ دونوں خاصے خوش تھے۔ ڈنر پر ہی ساری بات ہو گئی تھی۔ اتنا ذہین اور قابل ڈاکٹر سمجھ میں نہیں آتا اس چھوٹے سے شہر میں کیا کر رہا ہے۔ عتیق، کیا خیال ہے اگر وہ اسلام آباد میں اپنا کلینک سیٹ کر لے؟ ماما نے کہا تو اس سے قبل کہ پاپا کچھ کہتے حیا بول اٹھی۔ اگر آپ کا بس چلے تو سارے چھوٹے شہر کے ڈاکٹر اکٹھے کر کے اسلام آباد جائیں۔ پاپا اور بابا جان ہنس دیے۔ سب سے مجھے کیا مطلب، مجھے تو بس اپنے داماد کا خیال ہے۔ ماما مسکرائیں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ خود بھی یہی چاہتا ہے۔ پاپا نے خیال آرائی کی۔ حیا نے سنجیدہ نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ میں ڈاکٹر جبران سے شادی اس لیے کر رہی ہوں کہ اس طرح میں ہمیشہ بابا جان کے قریب رہ سکوں گی۔ اگر ان کا ایسا کوئی ارادہ ہے تو میں یہ شادی نہیں کر رہی۔ ارے بھائی، ہم تو اپنا خیال ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ اپنا جمع جمایا کلینک اور جاب چھوڑ کر کہاں جائے گا؟
پاپا نے کہا تو ماما مسکرائیں۔ ویسے لڑکا اچھا ہے، ہماری گڑیا وہاں بہت خوش رہے گی۔ پتہ بھی نہیں چلا اور حیا اتنی بڑی ہو گئی۔ پاپا نے کہا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ علی منگنی سے ایک دن قبل آیا تھا، بس ایک چھوٹی سی گھریلو تقریب میں جبران نے اسے انگوٹھی پہنا دی۔ ارمغان کی خوشی اس دن دگنی تھی۔ میں نے جیسی بھابھی چاہی تھی مجھے مل گئی، لیکن آپ کو میرے لیے ڈبل رول کرنا ہوگا، بھابھی کا بھی اور بہن کا بھی، وہ اس کے پاس بیٹھ کر کہہ رہا تھا۔ جبران کی نگاہیں بار بار اس کے چہرے کا احاطہ کر رہی تھیں۔ ان کی امی الگ نہال ہو کر اسے پیار کر رہی تھیں۔ بابا جان نے جیسے سکھ کا سانس لیا۔ حیا کے لیے ایسے ہی گھر کی تمنا کی تھی انہوں نے۔ وہ اور بابا حسب معمول کھانے کے بعد واک کے لیے نکلے تھے اور تیسرے بنگلے کے سامنے ہی ارمغان اور جبران مل گئے۔ جبران نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور بابا جان سے باتیں کرنے لگے۔ اور برخوردار منگنی جبران کی ہوئی ہے، گھر آنا تم نے چھوڑ رکھا ہے؟ بابا جان نے ارمغان کی طرف دیکھا تو وہ کان کھجانے لگا۔ دراصل بابا جان میں ذرا مصروف رہتا ہوں۔ اچھا، مثلاً کیا مصروفیت ہے؟ بابا جان نے دلچسپی سے پوچھا۔ آج کل میں ایک کتاب فوجیوں کی زندگی کے بارے میں مرتب کر رہا ہوں۔ اوہ، پھر تو وہ میں تمہاری خاصی مدد کر سکتا ہوں۔ بابا جان مسکرائے۔ یہی تو میں چاہتا ہوں۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے چل دیے۔ حیا نے بھی ان کے ساتھ قدم بڑھانے چاہے۔ ڈاکٹر جبران نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ حیا نے سٹ پٹا کر انہیں دیکھا۔ وہ بابا جان واک کر رہے ہیں، انہوں نے جتایا۔ میرا مطلب ہے بابا جان کیا سوچیں گے؟ حیا نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے آزاد کروایا۔ ارمغان ان کے ساتھ ہے، وہ بہلا لے گا۔ وہ اطمینان سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے بولے۔ بابا جان بچے تو نہیں ہیں جو بہل جائیں گے۔ حیا کو اچھا نہیں لگا۔ ہم بھی بچے نہیں ہیں، بابا جان اس بات کو یقیناً سمجھتے ہوں گے۔ انہوں نے مسکرا کر قدم بڑھائے۔ وہ ہنوز وہیں جمی تھی۔ حیا، وہ رک گئے۔ میرے ساتھ چلنا اچھا نہیں لگتا، وہ سنجیدہ لہجے میں بولے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، حیا سٹ پٹائی۔ تو پلیز تھوڑی دور تک ساتھ چلو۔ تھوڑی دور ساتھ چلنے والے ناقابل اعتبار ہوتے ہیں ڈاکٹر جبران۔ وہ جیسے ذہنی طور پر آمادہ ہوئی، تبھی مسکرا کر بولی تھی۔ ڈاکٹر جبران نے دلچسپی سے چاندنی میں ڈھلے وجود کو دیکھا۔ ہم نے تو ساری عمر ساتھ چلنے کا عہد کیا ہے۔ حیا ثبوت کے طور پر انگوٹھی بھی پہنا دی۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہی جو آپ کا ہے، حیا دھیرے سے بولی۔ حیا، تم خوش تو ہو نا؟ انہوں نے اچانک پوچھا۔ حیا نے درختوں، بنگلوں، نہر کے پانیوں پر اترتی چاندنی کو دیکھا اور مسکرا دی۔ ایسی ہی نکھری ستھری اجلی چاندنی اس کے دل میں بھی برس رہی تھی۔ حیا، میں نے زندگی میں بہت مشکل وقت گزارا ہے۔ بابا کی وفات کے بعد سب کچھ مجھے ہی کرنا تھا، یوں سمجھو زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے میں نے۔ یہ ہاتھ اب تک زخمی ہیں حیا۔ میں نے یہ سب بہت مشکل سے حاصل کیا ہے، اس لیے میں کبھی کبھی انتہا پسند ہو جاتا ہوں۔ ساری ساری رات گھر نہیں آتا، وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہے تھے اور حیا جیسے دم بخود سن رہی تھی۔ زندگی خوبصورت بھی ہوتی ہے، میں نے تمہاری شکل میں دیکھا اور جانا ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر ذرا جھک کر بولے۔ ڈر گئی ہو؟ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہیں یہ سب جاننا چاہیے۔ ڈاکٹر جبران، آپ نے اتنی جلدی مجھ سے شادی کا فیصلہ کیسے کر لیا تھا؟ حیا نے اچانک پوچھا۔ اتنی جلدی؟ وہ زیر لب مسکرائے۔ محبت تو بس ایک پل، ایک لمحے کا فیصلہ ہوتا ہے حیا، اور میں نہیں چاہتا تھا میری زندگی میں آنے والا یہ واحد لمحہ بھی کھو جائے۔ چلیں؟ حیا نے دیکھا وہ دونوں کافی دور نکل آئے تھے۔ ہاں چلتے ہیں، وہ ذرا مایوس سے ہوئے۔ پھر اپنی بند مٹھی اس کے سامنے کھولی۔ یہ میں نے آپ کے لیے بنوایا تھا، دل کی شکل کے لاکٹ میں ایچ جے بڑی خوبصورتی سے گندا تھا۔ حیا نے ان کے ہتھیلی سے لاکٹ اٹھا لیا۔ بہت خوبصورت ہے، تھینک یو۔ چاندنی میں وہ لاکٹ جگر جگر کر رہا تھا۔ میں پہنا دوں؟ انہوں نے آفر کی۔ نہیں، اس نے جھیم کر مٹھی بند کر لی۔ سامنے سے بابا جان اور ارمغان آ رہے تھے۔ حیا نے چند قدم آگے بڑھائے، پھر پلٹی۔ ڈاکٹر جبران، ایسا ہی ایک لمحہ میرے ہتھیلی پر بھی آ ٹھہرا تھا۔ میں نے مٹھی بند کر لی کہ آپ کی طرح میں بھی اس لمحے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ڈاکٹر جبران کی روح تک شانت ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اپنے بنگلے کی طرف چل دیے۔ بابا جان، ڈاکٹر جبران نے مجھے یہ دیا تھا۔ حیا نے مٹھی کھولی۔ بابا جان نے ذرا جھک کر دیکھا۔ بہت خوبصورت ہے، اب اسے پہن بھی لینا۔ محبتوں سے دیے گئے تحفے بند کر کے نہیں رکھا کرتے۔ سسٹر، فوراً سے قبل تشریف لے آؤ۔ فون کی دوسری طرف ارمغان تھا۔ سسٹر کہہ کر اس نے گویا حیا کے ساتھ اپنے رشتے کا تعین کر لیا تھا۔ میں تشریف نہیں لا سکتی۔ ہیں؟ کیوں؟ آپ مغرور ہو گئی ہیں منگنی کروا کر؟ وہ خفا ہوا۔ نہیں، میں اس وقت اپنے گرم گرم کمبل میں گھسی چلغوزے کھاتے ہوئے جنید جمشید کو سن رہی ہوں، حیا نے اطمینان سے کہا۔ اس کو مارو گولی، موسم غضب کا ہو رہا ہے اور امی پکوڑے بنا رہی ہیں، وہ بھی مچھلی کے، ارمغان نے جھنجھلا کر کہا۔ کچھ ایسا ہی کام عبدل کر رہا ہے کچن میں، وہ سابقہ لہجے میں بولی۔ جو عبدل بنائے گا وہ یقیناً پکوڑے ہی ہوں گے۔ بیسن کا ملیدہ نہ کھلوایا اس نے تو میرا نام بھی ارمغان نہیں۔ اس نے ریسیور پٹک دیا تھا۔ حیا نے اطمینان سے چھلکے ڈسٹ بن میں اچھالے، کمبل سے نکل کر ہاتھوں سے لباس کی سلوٹیں درست کی، الجھے ہوئے بالوں میں برش پھیرا اور بابا جان کو بتانے ان کے کمرے میں آئی۔ وہ بھی کمبل میں گھسے چلغوزوں سے شغل کر رہے تھے۔ مچھلی کے پکوڑے میرے لیے بھی لیتی آنا، بابا جان میں مانگتی اچھی لگوں گی۔ حیا نے منہ بنایا۔ ایک تو تمہارے سسرال والے بڑے
بڑے کنجوس ہیں، آخر انہیں خود خیال کرنا چاہیے۔ بابا جان بڑبڑائے، آپ کا دل چاہ رہا ہے تو میں ابھی مچھلی منگوا کر بنا دیتی ہوں۔ ارے نہیں بھائی، تم جاؤ، میں صبر کر لوں گا، انہوں نے کہا۔ جب تک وہ وہاں پہنچی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ فضا میں پکوڑوں اور بارش کی خوشبو رچی بسی تھی، پھر اسی طرح سر جھاڑ منہ پھاڑ آ گئی ہو۔ لڑکیاں سسرال آتے ہوئے کیا کچھ کرتی ہیں۔ ارمغان کوریڈور میں ہی ٹہل رہا تھا، اسے دیکھتے ہی بول اٹھا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حیا نے اپنے بالوں پر اٹکی بوندوں کو جھٹکتے ہوئے اطمینان سے کہا، کیوں بھائی، آپ بہت حور شمائل ہیں۔ نہیں، مجھے جس نے پسند کرنا تھا وہ اس حلیے میں کر چکا ہے، حیا نے مزے سے کہا، پھر فوراً نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ ارمغان کے عین پیچھے جبران کھڑے تھے۔ حیا نے بری طرح ارمغان کو گھورا، اس نے پلٹ کر دیکھا، پھر ہنس کر اس کے کان کے پاس جھکا۔ میں نے سوچا اس موسم میں ساجن کی صورت دیکھنے کو دل تو چاہتا ہوگا، فضول مت بولو۔ حیا منہ ہی منہ میں بدبدائی، پھر کچن میں آنٹی کے پاس چلی آئی۔ آؤ بیٹی، ارمغان نے بتایا تھا تم آ رہی ہو تو میں نے سوچا تمہارے لیے پکوڑے تل لوں، انہوں نے دیکھتے ہی کہا۔ ہیں؟ حیا ہکا بکا رہ گئی، پھر روحانسی ہو کر بولی، یہ ارمغان ایک نمبر کا جھوٹا ہے، اس نے مجھے فون کر کے بلایا تھا۔ آنٹی ہنسنے لگی، بس یہ ایسا ہی ہے، کہتا ہے حیا کی شکل میں مجھے بھابھی بھی مل گئی اور بہن بھی۔ اب تھوڑے سے عرصے میں وہ ان سب کے قریب آ گئی تھی، کبھی آنٹی فون پر بلا لیتی، کبھی ارمغان زبردستی لے آتا۔ جبران تو گھر پر ہوتے نہ تھے، پہلے ہسپتال پھر کلینک، سو وہ آرام سے آتی جاتی۔ بابا بھی خوش تھے کہ چلو اسی بہانے وہ گھر سے نکلتی تو ہے، مگر آج تو حد کر دی تھی اس نے، جان بوجھ کر جبران کے ہوتے ہوئے بلوا لیا۔ حیا کو اچھا نہیں لگا، کیا سوچتی ہوں گی آنٹی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارمغان جبران سے پوچھ رہا تھا۔ کلینک، انہوں نے جیکٹ پہنتے ہوئے بتایا۔ آج بھی؟ ارمغان نے حد درجے تعجب سے پوچھا۔ مجبوری ہے، وہ زیر لب مسکرائے، پھر گاڑی کی چابی لینے اندر چلے گئے۔ تبھی گیٹ کی طرف سے شور اٹھا، کوئی شخص گیٹ سے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا اور چوکیدار روک رہا تھا۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب کسی سے نہیں ملتے، کلینک جاؤ۔ بڑی مجبوری ہے صاحب جی، خدا کے لیے رحم کرو۔ وہ کوریڈور میں کھڑے ارمغان کو کھڑے دیکھ کر دہائی دینے لگا۔ حیا بھی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ ارمغان شش و پنج میں تھا، آنے دو نا چوکیدار۔ حیا سے رہا نہ گیا، چوکیدار نے ارمغان کی طرف دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا کر گویا اجازت دی۔ اس مزدور پیشہ شخص کے ساتھ ایک 16-17 سالہ لڑکی بھی تھی، درد سے بلبلاتی اور بے تحاشا روتی ہوئی۔ حیا بے اختیار آگے ہو کر دیکھنے لگی، لڑکی کا بازو بری طرح جھلس گیا تھا۔ حیا کے بدن میں سرد سی لہر دوڑ گئی، تبھی جبران آ گئے۔ جبران دیکھو یہ کتنی زخمی ہو گئی ہے، وہ مڑ کر ان سے کہنے لگی، کیا تماشا ہے یہ، کلینک پر لے کر آؤ اسے۔ جبران کے لہجے میں اتنی ناگواری تھی کہ حیا بے اختیار ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ صاحب کلینک دور ہے اور اس کی حالت تو دیکھیں، وہ شخص ہاتھ جوڑ کر لجاجت سے بولا۔ اوفو، سمجھ میں نہیں آتا تمہیں، جبران جھنجھلا گئے۔ جبران، حیا سے رہا نہیں گیا، اسے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ جبران نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کھڑے کھڑے لڑکی کا بازو دیکھنے لگے۔ ان کے انداز میں محسوس ہوتی بیزاری تھی۔ حیا جیسے بجھ سی گئی۔ جبران نے بکس کھول کر ایک ٹیوب نکال کر اس شخص کو تھمائی، یہ لگا دو، پھر کسی گولی کا نام پرچے پر گھسیٹ کر بولے، یہ درد کی دوا ہے، جب تکلیف زیادہ ہو کھلا دینا، اور پین بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب تو خوش ہو، وہ حیا کی طرف پلٹے۔ حیا نے یوں ہی اس بات میں سر ہلایا، پھر اس سے ٹیوب لے کر خود لڑکی کے بازو پر لگانے لگی۔ جبران نے ناگواری سے حیا کے اس طرز عمل کو دیکھا، پھر ارمغان کی طرف دیکھا اور جھنجھلا کر باہر نکل گئے۔ ارمغان، 200 روپے ہوں گے تمہارے پاس؟ مرہم لگا کر وہ ارمغان کی طرف پلٹی، اس نے والیٹ نکال کر 200 روپے نکالے اور حیا کو دے دیے۔ حیا نے وہ پیسے اس لڑکی کی مٹھی میں تھما دیے، پھر اپنائیت سے کہنے لگی، اس کی دوا لے لینا۔ وہ دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ میں اب چلتی ہوں۔ حیا بھی کھڑی ہو گئی۔ ارے بیٹی، پکوڑے تو کھاتی جاؤ، بہت مزے کے بنے ہیں، آنٹی نے پکارا۔ مجھے یقین ہے آنٹی، مگر دل نہیں چاہ رہا۔ کوئی بات نہیں، میں گھر دے آؤں گا۔ ارمغان جیسے اس کی کیفیت سمجھ گیا تھا، ساتھ ہی امی کو اشارے سے منع کیا۔ وہ جیسے الجھتی ہوئی واپس آئی۔ جبران کا یہ روپ اس کے لیے بہت نیا تھا اور دل دکھانے والا بھی۔ بابا، جبران نے ایسا کیوں کیا؟ ساری بات بابا جان کو بتا کر اس نے پوچھا۔ بیٹا، کوئی مجبوری ہو گئی، کہیں جانا ہوگا، بابا جان نے تسلی دی۔ ہو سکتا ہے کوئی پیشنٹ انتظار کر رہا ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے، وہ اس وقت کلینک جا رہے تھے، ممکن ہے وہاں کوئی سیریس کیس ہو۔ اس نے دل میں بندی گرہ کھولنے کی کوشش کی۔ سردی کیا آئی تھی، اب ہر طرف نزلہ، زکام اور بخار کی وبا پھیل گئی تھی۔ ماسی زینت کو کل سے کھانسی اور بخار آ رہا تھا، وہ اس کے کوارٹر میں دوا کھلانے آئی تو وہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ماسی؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ ہے کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ میں نے کہا عبدل مجھے کھانا دو، اور اتنے دنوں سے صاحب پودوں کو پانی دینے کا کہہ رہے ہیں، وہ بھی دے دینا۔ ارے وہ نگوڑا مارا، مجھے یہ پانی دے گیا ہے۔ انہوں نے پانی کا گلاس اٹھایا۔ اب کھانا پتہ نہیں ان پودوں کو کھلانے چلا گیا ہے۔ حیا کھلکھلا کر ہنس دی۔ آپ اسے ایک وقت میں 2 کام مت کہا کریں۔ اے بیٹی، روانی میں کہہ گئی، مجھے تو لگتا ہے جان بوجھ کر تنگ کرتا ہے مجھے۔ ارے نہیں ماسی، وہ بس ہے ہی ایسا، حیا نے کہا، پھر اس کو دوا کھلا کر آئی تو عبدل ہاتھ میں ٹرے لیے گھوم رہا تھا۔ مس جی، یہ کھانا کس نے مانگا تھا؟ وہ پریشان سا پوچھنے لگا۔ ماسی زینت نے، حیا نے کہا تو وہ سر ہلا کر چلا گیا۔
بیٹا تمہاری ساس جا رہی ہے شاپنگ کے لیے، تم بھی تیار ہو جاؤ، فون آیا ہے ان کا۔ بابا جان نے بتایا تو حیا نے منہ بنا لیا۔ میں اکتا گئی ہوں شاپنگ سے بابا جان، بری بات وہ اتنی محبت سے تمہیں ساتھ لے کر جاتی ہیں، ان کے گھر کوئی لڑکی ہوتی تو تمہیں کیوں زحمت دیتی۔ بابا جان نے سرزنش کی تو وہ سر ہلا کر تیار ہونے چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی کا ہارن سن کر باہر نکلی تو گاڑی میں ارمغان کی جگہ جبران کو دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ اس لڑکے کا کچھ پتہ نہیں، عین وقت پر غائب ہو گیا۔ حیا کے دریافت کرنے پر آنٹی نے بتایا۔ حیا اچھی طرح جانتی تھی کہ ایسے موقع پر وہ کیوں غائب ہو جاتا ہے۔ آنٹی نے ساری شاپنگ اس کی پسند سے کی تھی۔ صفدر جیولرز سے باہر نکلتے ہوئے چنے بیچنے والا بچہ حیا سے بری طرح ٹکرایا۔ حیا تو صرف لڑکھڑائی تھی، وہ بچہ گر گیا، چنوں کی بنی پوڑیاں گر گئی۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ حیا نے بے اختیار جھک کر اسے اٹھایا۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو دھر آئے، شاید کونی پر چوٹ لگی تھی۔ سوری بیٹا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے ندامت سے بولی۔ چلو بھی حیا۔ جبران کو خاصا آکورڈ لگا یوں رستے میں بیٹھ کر گندے سندے بچے کو پیار کرنا، مگر یہ حیا کا دل تھا، سچا اور کھرا، جو ہر کسی سے بلا امتیاز محبت کرتا تھا۔ تب بھی اس کی پوڑیاں اکٹھی کرتے ہوئے وہ اس سے باتیں بھی کیے جا رہی تھی۔ بس کرو حیا، جبران کو تاوا آ گیا۔ صبر تو کریں جبران، اس نے بچے سے کئی پوڑیاں خرید لی، گویا اس کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اس کی مدد کی۔ جبران آگے چل دیے۔ آنٹی حیا کا انتظار کر رہی تھی۔ کتنا معصوم بچہ ہے اور اتنی سی عمر میں یہ مشقت۔ جبران نے انہیں 5 ویز میں لنچ کروایا، مگر حیا نے نوٹ کیا تھا وہ چپ چپ سے تھے۔ حیا بہت دنوں بعد جھونپڑی کی طرف آئی تھی۔ عورت کا پریشان چہرہ سامنے تھا، چاروں بچے کھانسی سے بے حال ہو رہے تھے۔ مسٹر جبران، تو آپ کو آزما ہی لیا جائے، آپ کتنے مخلص ہیں اپنے پیشے کے ساتھ۔ حیا نے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ آپس میں مسلے۔ آج وہ دانستہ اس وقت آئی تھی جب جبران گھر ہوتے تھے۔ ذہی نصیب، آج آپ بنا بلائے چلی آئیں۔ ارمغان اسے دیکھتے ہی بول اٹھا۔ جبران کے ہونٹوں پر بھی خوشگوار سی مسکراہٹ در آئی تھی۔ مجھے ان سے کام تھا۔ حیا نے چائے پیتے جبران کی طرف اشارہ کیا۔ ارمغان کھانس کر رہ گیا۔ ذہی نصیب، فرمائیے، انہوں نے کپ رکھ کر خوشگوار موڈ میں پوچھا۔ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے تھوڑی دیر؟ کہاں؟ نہر کے دوسرے کنارے پر ایک جھونپڑی ہے، وہاں 4 بچے بیمار ہیں۔ اف، میں سمجھا کہ انہوں نے سر جھٹکا۔ بیٹھو حیا۔ بیٹھنا نہیں چلنا ہے، بیٹھو حیا، انہوں نے زور دے کر کہا۔ وہ جیسے جبرن بیٹھی۔ یہ کن کاموں میں الجھی رہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے۔ اگر اس طرح میرے لیے مریض ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتی رہیں تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس میں مشکل کی کیا بات ہے؟ وہ بچے بیمار ہیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ اس نے جرا کی۔ ان جھونپڑیوں میں ہزاروں لوگ ہمہ وقت بیمار رہتے ہیں، اب میں کن کن کا علاج کروں گا؟ آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے؟ وہ کھڑی ہو کر بولی۔ ارمغان بالکل خاموش تھا۔ یار حیا، ابھی تو میں اسپتال سے آیا ہوں، بہت تھک چکا ہوں، وہ اپنے چہرے پر تھکن کے اثرات واضح کرتے ہوئے بولے۔ جبران، حیا نے تعصب سے سر ہلایا۔ آپ کو ذرا خوشی نہیں ہوتی کسی کی آنکھ کا ایک آنسو صاف کر کے، ان کے ہونٹوں پر ہنسی بکھرا کے؟ آخر آپ ڈاکٹر ہیں۔ یار ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ انسان بھی تو ہوں، میرا بھی کوئی حق ہے اپنی ذات پر۔ انسان؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ ایک اچھے ڈاکٹر کے لیے اچھا انسان ہونا بھی ضروری ہے مسٹر جبران، اور آپ؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہاں رکی نہیں تھی۔ جبران لب بھینجے اسے دیکھتے رہے، پھر ارمغان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ کیا چاہتی ہے مجھ سے؟ ارمغان نے بس کندھے اچکانے پر اکتفا کیا کہ جو حیا اسے نہیں سمجھا پائی وہ کیوں کر سمجھا پاتا۔ سردیوں کی بارش تھی، اس پر خزاں زدہ پتوں کا رقص۔ وہ کب سے کھڑکی کھولے دیکھ رہی تھی، حالانکہ ذہن الجھا ہوا اور دل اداس تھا۔ جبران اتنے سنگ دل کیوں ہیں؟ کسی کے دکھ، کسی کی تکلیف پر ان کا دل تڑپتا ہی نہیں۔ شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، لیکن منگنی کے اس 2 ماہ کے عرصے میں اس نے جتنا جبران کو جانا تھا وہ ایک سنگ دل اور بے حس انسان کے طور پر سامنے آئے۔ ایک نہیں کئی واقعات ایسے تھے جس نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ اسے محبت کے دعوے دار تھے، پھر بھی اسے لگتا کوئی کمی ہے۔ اس نے شادی کے فیصلے میں جلدی کی۔ اگر اسی طرح رہا تو کیسے گزرے گی زندگی؟ کیا سوچ رہی ہے ہماری بیٹی؟ بابا جان نے آ کر پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ حیا کا دل بھر آیا، مگر وہ ان سے کچھ بھی نہ کہہ پائی کہ وہ تو اسی بات پر خوش تھے کہ حیا شادی کے بعد بھی ان کے قریب ہی رہے گی۔ کچھ نہیں بابا جان، بیٹا کہنے آیا تھا کہ ماسی زینت کو بخار ہو رہا ہے، میرا خیال ہے ٹھنڈ لگ گئی ہے، تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ ابھی لے جاتی ہوں بابا جان۔ جبران اس وقت کلینک میں ہوگا۔ جبران؟ وہ جیسے پھر سے الجھ گئی۔ کیوں، کوئی پرابلم ہے؟ تم بہت دنوں سے چپ چپ ہو، بابا جان نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں بابا، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ گاڑی لے جاؤ۔ جبران کے کلینک پر خاصا رش بلکہ ہنگامہ سا مچا تھا، اور حیا نے سوچا کاش وہ یہاں کبھی نہ آتی۔ جبران کا یہ روپ وہ جیسے ہل کر رہ گئی تھی۔ وہ بوڑھا شخص رو رو کر کہہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب رحم کریں، خدا کے لیے میرا بچہ مر جائے گا، اور جبران کا لہجہ اس قدر رنگت زدہ تھا، حیا کی آنکھوں میں دھواں بھر گیا۔ کتنی بار سمجھایا تھا کہ مت گھسنے دیا کرو ان بھوکے ننگے لوگوں کو، اگر یوں مفت علاج کرنے لگا تو چل چکا میرا کلینک۔ وہ کمپاؤنڈر کو ڈانٹ رہے تھے۔ اس بوڑھے نے پھر کچھ کہنا چاہا کہ کمپاؤنڈر اسے گھسیٹ کر باہر لے گیا۔ او بابا جی، ادھر جاؤ، سرکاری اسپتال، کیوں ڈاکٹر صاحب کا وقت کھوٹا کرتے ہو؟
یہ بڑے ڈاکٹر ہیں، یوں ٹکے ٹکے کے لوگوں کو نہیں دیکھتے۔ ارے حیا، تم کیسے آئیں؟ جبران کی نظر اس پر پڑی تو خود اٹھ کر اس تک آئے۔ حیا نے جلدی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ہاں آئی تھی، مگر اب جا رہی ہوں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ بہت بہت شکریہ مسٹر جبران، آپ نے شادی سے قبل مجھے اپنا اصل روپ دکھا دیا۔ یہ آپ کی امانت ہے۔ اس نے گلے سے لاکٹ کھینچا اور انگلی سے انگوٹھی۔ میں نے آپ کو ایک اچھا اور سچا انسان سمجھا تھا، ایک مسیحا کی طرح دیکھا تھا آپ کو، مگر اس نے آنسو روکنے کی کوشش کی جو ضبط کی ساری حدیں توڑتے چلے آ رہے تھے۔ مجھے ایک کاروباری شخص سے شادی نہیں کرنا جس کے نزدیک انسانی جان سے بھی زیادہ اہم پیسہ ہو۔ آپ کو یہ بلکتے سسکتے لوگ نظر نہیں آتے، صرف سکوں کی چنکار سنائی دیتی ہے۔ کیوں اتنے سنگ دل ہو جاتے ہیں آپ؟ اس کی محبتوں کی نشانی قدموں میں پڑی تھی اور وہ اس کا گریبان پکڑے پوچھ رہی تھی، کیوں کر رہا ہوں میں؟ جبران نے جلتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم کیا جانو حیا بی بی، کیسا کٹھن سفر تھا جو میں نے طے کیا، ایک ایک پیسہ دانتوں سے پکڑا تھا، تب جا کر کالج کی فیس ادا ہوئی تھی میری۔ میں نے کہا تھا نا، میں نے زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اب تک ان ہاتھوں سے لہو رس رہا ہے، تو کیا ان محرومیوں کا بدلہ ان سے لیں گے، ان کمزور ناتواں اور بے بس لوگوں سے؟ وہ بھڑک اٹھی۔ ڈاکٹر تو مسیحا ہوتا ہے جبران، زخم دیتا نہیں مرہم رکھتا ہے، مگر آپ؟ مجھے ہمیشہ افسوس ہوگا جبران، میں نے آپ سے محبت کی۔ وہ روتی ہوئی گئی تھی۔ جبران نے دیکھا ان کی محبتوں کی نشانی قدموں میں پڑی ماتم کناں تھی۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا سسٹر۔ حیا نے گردن گھما کر دیکھا، وہ بہت اداس نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا آپ بھائی کو بدل دیں گی، وہ جو اپنی محرومیوں کا بدلہ ہر کسی سے لینے لگے ہیں، آپ بدل دیں گی ان کو، مگر آپ نے رستہ ہی بدل لیا۔ وہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے اس شخص کے لبوں سے نکلی بد دعائیں نہیں سنی، ارمغان میں نے سنی تھی۔ لوگ کہتے ہیں دکھی دل سے نکلی دعا و بدعا سیدھی عرش پر پہنچتی ہے۔ خدا نہ کرے کوئی ایسی کوئی بد دعا تمہارے بھائی کو لگ جائے، مگر ارمغان، میں اپنے گھر کی بنیاد بد دعاؤں پر نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ بہت خوب سسٹر، تو آپ نے سوچا اس سے قبل ہی رستہ بدل لیا جائے؟ آپ نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس شخص کے دکھوں پر اپنی محبتوں کا مرہم رکھ کر اسے بدل دیتی؟ آپ نے پہلو بچا لیا۔ واؤ، کیا زبردست گیم کھیلی تھی آپ نے۔ داد دینی پڑے گی، وہ حد درجہ استہزائیہ لہجے میں بول رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو ارمغان؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں حیا بی بی، محبت تو سود و زیاں سے بے خبر ہو کر کی جاتی ہے، ہر شخص کو اس کی ساری خوبیوں خامیوں سمیت قبول کیا جاتا ہے۔ یہ کیسی محبت تھی آپ کی کہ اپنا دامن تو بچا لیا، مگر وہ شخص جس آگ میں جھلس رہا ہے اس کو کون بچائے گا؟ وہ حد درجے رنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بس کرو ارمغان، سارا الزام مجھے مت دو، یہ آگ میں نے نہیں لگائی اس کے دامن میں، وہ خود بھٹک گیا ہے۔ کیا اسے نہیں خبر اسے کیا کرنا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ حیا بھڑک ہی تو اٹھی۔ مجھے بھی دکھ ہوا ہے ارمغان، یہ رشتہ اتنا نازک تو نہ تھا ارمغان، مگر میں ایک بھٹکے ہوئے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جس کی آدھی زندگی زمانے کی ٹھوکروں میں گزری ہو۔ وہ بھٹک نہ جاتا تو کیا کرتا؟ میں سمجھتا تھا آپ انہیں ٹھیک کر لیں گی، مگر نہیں، آپ کو بہت زام ہے اپنی پارسائی کا، اپنے دل کے سچے و پاکیزہ ہونے کا۔ مجھے ایسا کوئی زام نہیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ رہنے دیں حیا بی بی، ہر انسان فرشتہ نہیں ہوتا۔ صاف و شفاف رستے پر چل کر سمجھتی ہیں بہت کمال کیا۔ ارے کانٹوں بھرے رستے پر چل کر اپنے دامن کو فگار ہونے سے بچائیں، تب جانوں آپ واقعی کوئی چیز ہیں۔ اس نے بڑا سا پتھر نین میں اچھال کر لہروں میں ہلچل مچا دی تھی۔ ایسے ہی کوئی ہلچل اس کے ذہن و دل میں بھی مچی تھی، یا پھر آپ کو اپنی محبت پر اتنا اعتبار ہی نہ تھا؟ وہ کہہ کر جا چکا تھا۔ حیا سن سی بیٹھی رہ گئی۔ کیا آپ کو خوشی نہیں ملتی کسی کی ایک آنکھ سے آنسو صاف کر کے، کسی کے لبوں پر ہنسی کھلا کر؟ اس چھوٹی سی لڑکی نے جیسے اس کے سارے زخم ادھیڑ ڈالے تھے۔ میں نے تمہیں ایک اچھا اور سچا انسان سمجھا تھا، ایک مسیحا کی طرح دیکھا تھا تمہیں۔ وہ بے تاب ہو کر اٹھ بیٹھے۔ باہر سردی تھی، خزاں رسیدہ پتوں کا شور، قطرہ قطرہ برستی قہر، وہی نہر کا کنارہ اور وہ ننگے پاؤں باہر نکل آئے تھے۔ اندر آگ برس رہی ہو تو یہ موسم کہاں اثر انداز ہوتے ہیں۔ مجھے ایک کاروباری شخص سے شادی نہیں کرنا جس کے نزدیک انسانی جان سے بھی زیادہ اہم پیسہ ہو۔ تمہیں یہ بلکتے سسکتے لوگ نظر نہیں آتے، صرف سکوں کی چنکار سنائی دیتی ہے۔ جبران نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اپنی محرومیوں کا بدلہ ان سے لیں گے؟ تمہیں کیا بتاؤں حیا کہ میں ایسا کیوں ہو گیا تھا؟ زندگی نے وہ روپ دکھائے ہیں کہ اب بھی یقین نہیں آتا، اپنوں کی بے اتنائیوں نے ایسے زخم دیے ہیں کہ اب بھی لہو رستا ہے ان میں سے۔ کیا میں بھول گیا ہوں کہ جب میری فیس جانی تھی تو میری ماں نے ایک گلی سے دوسری گلی تک ایک ایک شخص سے بھیک مانگی تھی، اور میں نے برستی بارش میں ان گلیوں میں ابلے ہوئے انڈے بیچے تھے؟ تمہیں کیا کیا بتاؤں حیا؟ کیا کیا؟ وہ اس کے گھر کے عین سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ حیا کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ جانتا ہوں آج نیند تمہیں بھی نہیں آئے گی۔ وہ وہیں کنارے پر بیٹھ گئے۔ ماضی کے کئی لمحے ان کے گرد چکرا رہے تھے۔ وہ ایف ایس سی فرسٹ پوزیشن لینے والا لڑکا بڑے اعتماد و یقین سے کہہ رہا تھا، میں ڈاکٹر بن کر ملک و قوم کی خدمت کروں گا، غریب لوگوں کا مفت علاج کروں گا۔ پر جب وہ ڈاکٹر بنا تو سارے زخم جلنے بجھنے لگے۔ وقت نے سارے وعدے ہی بھلا دیے، اور ایسا ہی ایک زخم تم نے بھی مجھے دے دیا حیا، تم نے بھی۔
کھڑکی کھلی پھر بند ہو گئی۔ وہ اپنے خیالوں میں الجھتے سلجھتے دیکھ ہی نہ پائے۔ تم ہی مجھے سمجھ لیتی حیا، وہ دل گرفتگی سے خود سے مخاطب تھے۔ اپنے آپ سے لڑتے لڑتے تھک گئی تو بابا جان کی گود میں سر رکھ کر رو دی۔ کتنے دن گزر گئے تھے فیصلہ کرنے میں، بابا جان ششدر سے رہ گئے۔ یہ تم نے کیا کیا حیا؟ وہ تعصب سے سر ہلانے لگے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی بابا جان، بہت بڑی غلطی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی حیا، بس جلد بازی میں ان کا یہ روپ قبول ہی نہ کر پائی۔ وہ ندامت سے سر جھکا کر بولی، فرشتہ سمجھ لیا تھا اس کو، وہ بھی تو انسان تھا، میرے تمہارے جیسا خطا کا پتلا۔ وہ بے تحاشا رو دی۔ ارمغان کی باتوں نے اسے دن رات جگایا تھا، لمحہ لمحہ سلگایا تھا، اور پھر وہ رات جب اس نے دریا کنارے شخص کو دیکھا، اس کے بھی محاسبے کی رات تھی۔ کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے حیا تم نے، بابا جان پریشان ہو گئے تھے۔ حیا پھر سے رو دی۔ اب کیا ہوگا بابا جان؟ وہ ڈر گئی تھی۔ انگوٹھی کہاں ہے؟ انہوں نے اس کا خالی ہاتھ دیکھا، وہ تو میں نے واپس کر دی تھی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ سارے فیصلے تنہا ہی کر لیے؟ بابا جان کا لہجہ عجیب سا ہو گیا۔ فیصلہ تو کر لیا بابا جان، مگر غلط ہو گیا، سب کچھ الٹ ہو گیا ہے۔ تو پھر واپس لوٹنے سے قبل ایک بار پھر سوچ لو، کیا اسے بدل سکو گی؟ بابا جان نے اس کے آگے سوچ کا ایک نیا در کھولا تھا، اور یہ سوال کئی دن سے اس کے اندر سر اٹھا رہا تھا، کیا واقعی اس کی محبت میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اسے بدل دیتی؟ جواب تھا، کیوں نہیں؟ اس سے بڑی طاقت بھی کوئی ہوگی اس دنیا میں۔ وہ پھر سے رو دی۔ جاؤ اسے روک لو، مجھے یقین ہے تم اسے بدل دو گی۔ اتنے دن گزر گئے، پھر بھی دیر نہیں ہوئی۔ بابا جان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ ذرا سی دیر میں وہ ارمغان کے سر پر کھڑی تھی۔ جبران کہاں ہے؟ جہنم میں، وہ آرام سے بولا۔ بکو مت، ڈھنگ سے بتاؤ، حیا جھنجھلائی۔ میں ان کا سیکرٹری نہیں ہوں ارمغان پلیز، وہ روحانسی ہوئی۔ آئیں میرے ساتھ۔ ارمغان اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر کھڑا ہوا۔ پھر وعدہ کریں، پھر تو انہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گی؟ نہیں جاؤں گی، وہ مسکرائی۔ پکا وعدہ؟ بالکل پکا۔ وہ ایک کچی بستی تھی، بے تحاشا بچوں میں گرے ڈاکٹر جبران ہی تھے۔ حیا نے بے یقینی سے ارمغان کو دیکھا۔ اس بستی میں وبا پھوٹ آئی ہے، ڈاکٹر جبران اور ان کے ساتھی کئی دنوں سے یہاں آ رہے ہیں، مگر ارمغان یہ سب کیسے ہوا؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ جس شخص کو تمہاری محبتیں نہ بدل سکیں، تمہاری جدائی کے احساس نے بدل دیا۔ وہ نزدیک آ کھڑے ہوئے تھے۔ جبران؟ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ بس اتنی سی بات تھی حیا، اور تم نے رستہ ہی بدل دیا۔ وہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں اگر رستہ نہ بدلتی تو آپ کیسے ایک روشن رستے کی طرف قدم بڑھاتے؟ حیا نے بڑی اعتماد بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ اگر آپ نے کچھ اور ڈائیلاگ بولنے ہیں تو میں یہاں سے چلا جاؤں؟ ارمغان نے معصومیت سے پوچھا۔ حیا کھلکھلا کر ہنس دی کہ اس شخص کی محبت اعتبار بن کر اس کے دل میں اتری تھی۔ اب وہ پوری اعتماد سے کہہ سکتی تھی کہ یہ وہی ہمسفر ہے جس کے اس نے خواب دیکھے تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔